السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو نام نیوز ایکسکلوسیو. ہماری پچھلی کانورسیشن کی نیکسٹ انسٹالمنٹ کے ساتھ میں ہوں در اکرم اور میرے ساتھ میرے آنریبل پینلسٹ موجود ہیں. آئی ہیو ود می عمر فاروق خان صاحب, آئی ہیو ود می عمر فاروق صاحب, آئی ہیو ود می ڈاکٹر شاہد صاحب اینڈ آئی ہیو ود می حسن علی صاحب. ان سب پینلسٹ کے انڈیویجول شوز کو آپ لوگ ٹریک کرتے رہتے ہیں اور اس میں ان سب کی مے اٹ بی ایکسپرٹیز آن آئی آر, مے اٹ بی ایکسپرٹیز آن جیو اسٹریٹجک ڈاکٹرائن, مے اٹ بی ایکسپرٹیز آن جیو اکنامکس اور پالیٹکس. اس سب سے آپ میرے سارے ویورز بخوبی واقف ہیں. آج ہم بات کریں گے ایران پر ہونے والے انپریسیڈنٹڈ امریکن اور اسرائیلی اسٹرائکس کی, جس کے کانسیکوینس میں ایران کی کاؤنٹر اسٹرائکس نے اس ٹائم صرف ایران کو ہی نہیں پورے گلف ایریا اور ساؤتھ ایشیا کو بھی اپنے لپیٹ میں لے لیا ہے. امریکی وزیر جنگ ہیکسٹ کے مطابق ایران سے جنگ میں امریکہ بائی آل مینز جیت رہا ہے اور مزید فوجی ٹروپس بھی ایران میں لینڈ کرنے کا امکان ہے. امریکہ کے مطابق واشنگٹن ڈی سی میں بیٹھے ہوئے سورسز کے مطابق ایک ہفتے میں امریکہ ایرانی حملوں پر مکمل قابو پا لے گا. پریس بریفنگ میں کہا یہ گیا کہ ہم انہیں مار رہے ہیں اور وہ گر رہی ہیں. ایران پر مزید حملوں کی نئی لہر بھی جلد شروع ہو جائے گی اور امریکہ درست نشانہ لگانے والے گریوٹی بموں کا لا محدود ذخیرہ استعمال کرے گا. دوسری طرف بات اگر کی جائے حزب اللہ کی, تو حزب اللہ کا جنوبی لبنان میں اسرائیلی ٹینک اور بختر بند گاڑی کو بھی نشانہ بنانے کا دعویٰ ہے. Strikes are happening in all directions. May it be American installations in the Gulf, چاہے وہ سعودی عرب ہو, چاہے وہ یو اے ای ہو, چاہے وہ کویت ہو, چاہے وہ قطر ہو, چاہے وہ بحرین ہو, اور چاہے اب وہ ترکی بھی ہو. دوسری طرف ایران سے آنے والی ایک دوسری طرف انڈیا سے آنے والی ایک ایرانی جنگی جہاز کو امریکی آبدوز کے حملے سے سری لنکا کے قریب مار گرایا گیا, جس میں اب تک 100 لوگ مسنگ ان ایکشن ہیں اور کم از کم 78 زخمی ہیں. ریسکیو آپریشن سری لنکن نیوی نے کیا اور انڈین نیوی اور انڈین انٹیلیجنس کے اس آپریشن میں کوورٹ پارٹیسپیشن کی افواہیں سوشل میڈیا پر گرم ہیں. آج ہم اسی سب کے بارے میں گفتگو کریں گے اور میں سب سے پہلے شروع کروں گی عمر فاروق صاحب آپ سے. عمر فاروق صاحب, when it comes to basic principles of IR, سب سے پہلے تو let's start from the basics. Is this war justified? Is America justified in calling this strike a preemptive war? اور کیا یہ انٹرنیشنل لا اور انٹرنیشنل ریلیشنز کے پرنسپلز پہ پورا اترتی ہے؟ میرا خیال ہے یہ کلیئرلی انٹرنیشنل لا کی وائلیشن ہے. انٹرنیشنل لا صرف دو طرح کی وار کو جسٹیفائی کرتا ہے. ایک ایسی وار جس میں آپ پر اٹیک امیوننٹ ہو, نظر آ رہا ہو کہ آپ پہ اٹیک ہونے والا ہے اور آپ پری ایمپٹیو اسٹرائک لانچ کریں, جس کے بارے میں کنکلوسیو ایویڈنس آپ کے پاس ہو کہ یہ اٹیک لانچ ہونے والا ہے. اس اٹیک کو پریونٹ کرنے کے لیے اگر آپ اسٹرائک کرتے ہیں, انیشیٹ کرتے ہیں وار, وہ انٹرنیشنل لا میں وہ وار جسٹیفائڈ ہوتی ہے. اس طرح کا کوئی ایمننٹ اٹیک ایرانینز کی طرف سے امریکنز پہ نہیں ہونے والا. اب یہ آفٹر تھاٹ کے طور پہ امریکن یہ پریزنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی ایران کے پاس نیوکلیر بام تھا, 10 نیوکلیر بام تھے اور وہ کوئی کسی وقت بھی وہ نیوکلیر بام پھینک سکتا تھا, اس لیے ہم نے ان کو پریونٹ کرنے کے لیے یہ اسٹرائک کی ہیں. ایسا کچھ نہیں ہونے والا تھا. ایران کے پاس کوئی نیوکلیر بام نہیں تھے. ایران کوئی اسٹرائک ایران امریکنز پہ یا اسرائیلیز پہ نہیں کرنے والا تھا. انٹرنیشنل لا میں جو کلیئر کٹ ڈیفائنڈ لا ہے جس کے تحت پری ایمپٹیو اسٹرائک جو بالکل امیوننٹ کنکلوسیو ایویڈنس آپ کے پاس ہو کہ یہ اٹیک ہونے والا ہے, تب آپ لانچ کر سکتے ہیں, آپ وار کر سکتے ہیں, یہ انٹرنیشنل لا کے مطابق. دوسری بات یہ کہ یہ جو آپ نے ان کے ڈیفنس سیکٹری کو کوٹ کیا ہے کہ ہم جیت رہے ہیں, جنگ جیت رہے ہیں, میرا خیال ہے اس سے زیادہ wrong notion about the worst thing you can do with yourself in a war, to have a wrong notion about yourself. ایرانین اگر ایرانی رجیم اس کمپین کے آخر میں سروائیو کر گئی
تو جیتے گی ایرانین رجیم، امریکنز نہیں جیتیں گے. اگر ایک مہینے اگر یہ کمپین جاری رہتی ہے اور ایک مہینے بعد ایرانی رجیم سروائیو کر جاتی ہے تو آپ دکھوا لیں کہ ساری دنیا ایران کو وکٹر کیری ہوگی، امریکنز کو وکٹر نہیں کیری ہوگی. لیکن عمر فاروق صاحب جو ابتدائی پلان سامنے آئے ہیں اور جس کی ایک بہت بڑی اگزامپل ہم نے دیکھی بلینکٹ بامبنگ میں، تو کہا تو یہ جا رہا ہے کہ بائی آل مینز امریکہ سلیش اسرائیل کوشش یہ کرے گا کہ دے وانٹ ٹو کم آؤٹ ود اے وننگ ہینڈ. اور اسی طریقے سے نیوز رپورٹس یہ بھی انڈیکیٹ کر رہی ہیں کہ اس ٹائم کردش فورسز کو لانچ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ٹو ریہیبلیٹیٹ اینڈ سسٹین دا رجیم چینج. تو آپ کے خیال میں یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اسرائیلی ایکسپرٹس اور امریکن ایکسپرٹس خود یہ بات کر رہے ہیں، جو CNN پہ اور BBC پہ اور اسرائیلی چینلز پہ اور اسرائیلی اخباروں میں لکھ رہے ہیں کہ اگر امریکن رجیم چینج چاہتے ہیں ایران میں تو they will have to put boots on the ground and in millions of numbers millions میں آپ کو troops اتارنے پڑیں گے ایران میں، تب جا کے آپ رجیم چینج کو پاسبل کر سکیں گے. ایرانی رجیم کے لیے جو شیورٹی بانڈ ہے نا سروائیول کا، وہ 1,90,000 ریپبلکن گارڈز ہیں. ایرانین ریولوشنری گارڈز جو ہیں دے آر شیورٹی بانڈ فار سروائیول فار ایرانین رجیم. یہ ڈیڈیکیٹڈ ہیں، یہ موٹیویٹڈ ہیں، ویل آرمڈ ہیں، ایڈیولوجیکلی کمیٹڈ ہیں رجیم کے ساتھ. تو ان کے ہوتے ہوئے وہ کسی پولیٹیکل سائنٹسٹ نے، میرا خیال ہے ولادیمیر لینن نے یہ بات کہی تھی 1905 میں جب رشیا میں پہلا ریولوشن کی اٹیمپٹ فیل ہوئی تھی نا، تو لینن نے ایک لیکچر دیا تھا کمیونسٹ اسٹوڈنٹس کو 1905 کے بعد. اس نے یہ کہا تھا کہ ایک آرگنائزڈ ملٹری کے ہوتے ہوئے کسی ملک میں ریولوشن نہیں آ سکتا. یا تو آپ آرگنائز کریں، اس کے بعد ریولوشن پاسبل ہوتا ہے. تو یہ شیورٹی بانڈ ہے 1,90,000 کا ایرانی ریولوشنری گارڈ، ایرانی رجیم کے سروائیول کا سب سے بڑا شیورٹی بانڈ جو ہے نا، اس کو ڈسٹروائے کیے بغیر اس کو وہ ڈسٹروائے تب تک نہیں ہوگا جب آپ تک ٹروپس آف گراؤنڈ اتارتے نہیں ہیں. اور ٹروپس آن گراؤنڈ اتارنے کا امریکنز تک کوئی اتنا کرج نہیں ہے کہ وہ ٹروپس آن گراؤنڈ اتار سکیں. برانچنگ آف فرام دس، حسن امریکہ سینیٹر مارک وارنر کہتے ہیں کہ یہ انچارٹرڈ ٹیریٹری ہے. ایک اور سینیٹر الزبتھ وارن کہتی ہیں کہ اگر امریکن عوام کو یہ لگتا ہے، پہلے یہ لگتا تھا کہ انہیں پریشان ہونا چاہیے، تو میں بریفنگ کے بعد، جو کہ میں نے وار بریفنگ دیکھی، اس کے بعد میں یہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ انہیں بہت زیادہ پریشان ہونا چاہیے، کیونکہ ڈیموکریٹ اور ریپبلکن سینیٹرز دونوں کے بقول دس کلیم ہیز بائی پارٹیسن سپورٹ کہ واشنگٹن ڈی سی ڈز ناٹ ریئلی نو کہ ان کے ایمز کیا ہیں. آپ کے خیال میں کہ ایسے حالات میں جب امریکہ میں عوامی رائے اس جنگ کے حق میں دکھائی نہیں دیتی، کیا واشنگٹن ایک ایسی جنگ میں داخل ہو سکتا ہے جس کے لیے اس کے اپنے شہری تیار نہیں ہیں؟ داخل ہو سکتا نہیں، داخل ہو چکا ہے درے. مطلب جو ہے جو ریالٹی ہے وہ یہ ہے کہ اس جنگ میں وہ داخل ہو لیکن چکا. باہر بھی تو واپس بھی تو نکل سکتا ہے نا. اب مشکل ہو گیا ہے، اب مشکل ہو گیا ہے ان کے لیے، آف ریمپ نہیں نظر آ رہا نا، کیونکہ جو ہے جس قسم کی پرووکیشن جو ہے انہوں نے ڈیلیور کی ہے ایرانین جو ہے سیٹ اپ کو، وہ اس سے بڑی پرووکیشن جو ہے میرے نزدیک کوئی ہے نہیں نا درے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ہے میں نے بہت سال امریکہ میں کام کیا ہے اور وہاں پہ جو ہے بڑے میڈیا آؤٹ لیٹس میں کام کیا ہے، اور میں آپ کو یہ بھی بتا رہا ہوں کہ جو ان کے جو بہت پڑھے لکھے اور جو ہے لرنڈ صحافی بھی ہیں نا، ان کی جو ہمارے جو خطے کی جو سیاست ہے اور جو ہماری جو سارٹ آف ڈائنامکس ہیں، سوشو ریلیجیس ڈائنامکس ہیں، ان پہ گرپ اور گراسپ جو ہے تھوڑی سی ویک ہوتی ہے. مطلب میرا نہیں خیال کہ جو ہے میرا نہیں خیال کہ اگر آپ ڈونلڈ ٹرمپ سے جو ہے آنیسٹلی یہ سوال پوچھیں کہ شیعہ اور سنی میں کیا فرق ہے، وہ آپ کو جواب دے سکتے ہیں. میں آپ کو جو ہے کیونکہ جو ہے میں ان کے جو ہے بڑے بڑے ایڈیٹرز کو نہیں پتا ہوتا، ٹھیک ہے. یہ آپ ان سے اگر یہ پوچھیں کہ جو ہے مارٹرڈم کا کانسیپٹ کیا ہے شیعہ اسلام میں، وہ آپ کو نہیں بتا سکتے، ٹھیک ہے. اور یہ میں آپ کو جو ہے میں ان کا جو ہے مطلب انہیں ڈیمین کرنے کی کوشش نہیں کر رہا، میں صرف آپ کو اپنا ایکسپیرینس بیان کر رہا ہوں.
تو میرے خیال میں جو یہ انہوں نے جنگ شروع کی ہے، ریجیم چینج آپریشن شروع کیا ہے، وہ اس کی جو انڈر پننگز تھی نا وہ ویک تھی، اور پور انفارمیشن کے تحت انہوں نے جو ہے یہ جنگ لانچ کی ہے. حالانکہ یہ ہے ان کا لانگ ٹرم آبجیکٹیو. دیکھیں 2001 کے قریب جو ہے ویزلی کلارک ایک امریکن جنرل ہیں اور ریٹائرڈ جنرل ہیں اور نیٹو کے سپریم ایلائڈ کمانڈر بھی رہ چکے ہیں. انہوں نے بتایا تھا کہ انہوں نے ایک پینٹاگون کا میمو دیکھا تھا جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ 7 ملکوں میں ہم نے رجیم چینج کرنی ہے یا جنگ کرنی ہے. ٹھیک ہے، یہ 2001 کی بات ہے. وہ 7 ملک تھے عراق، سیریا، لیبنن، لیبیا، صومالیہ، سوڈان اور ایران. ان 7 میں سے 6 کو برباد کر دیا نا، مطلب وہاں پہ یا رجیم چینج کر دی یا انہیں فیلڈ اسٹیٹ بنا دیا. ایران وہ ایک واحد ملک تھا جو رہ گیا تھا پیچھے. ٹھیک ہے، اور وہ اس لیے کیونکہ جس طرح جو ہے عمر فاروق صاحب نے کہا جو ہے وہاں پہ جو ہے ریاست کی کچھ اسٹرینگتھ ہیں اور کچھ جو ہے انٹرینچمنٹ ہے جس کو جو ہے چیلنج کرنا بوٹس آن دا گراؤنڈ کے بغیر بہت مشکل ہے. لیکن تو اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ ایک لانگ ٹرم آبجیکٹو تو ان کا ہے. ٹھیک ہے، ایٹ لیسٹ جو ہے آپ 26 سال پرانا آبجیکٹو یہ بتا سکتے ہیں. بٹ اس موڑ پہ جو انہوں نے جو آپریشن کی ہے اس میں جو ہے اسرائیل اور امریکہ جن دونوں نے مل کے یہ کیا ہے، ان دونوں کی جو آبجیکٹیوز ہیں نا ان میں جو ہے ایک تضاد ہے. اسرائیل چاہتا ہے کہ وہاں پہ خانہ جنگی ہو جائے اور جو ہے ایران بیسکلی ایک فیلڈ اسٹیٹ بن جائے. جو امریکن سینیٹرز نے بتایا ہے، انہوں نے جو کلوز ڈور بریفنگ اٹینڈ کیا ہے، اس میں انہیں یہ پتا چلا ہے کہ جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے اس کے پاس کوئی کلیئر آبجیکٹیوز نہیں ہے، کیونکہ جو ان کا جو مین آبجیکٹیو تھا وہ جو ہے انہیں سمجھ آ گئی ہے کہ جو ہے اتنا آسانی سے نہیں ہوگا. ان کا خیال یہ تھا کہ ایرانین رژیم جو ہے یا اسلامک ریولوشن ایک دھکے کی مار ہے کہ وہ جو ہے ہوا سے جو ہے بومنگ وہاں پہ کر دیں گے اور لوگ اٹھ پڑیں گے اور وہاں پہ جو ہے ایک قسم کا جو ہے کاؤنٹر ریولوشن شروع ہو جائے گا اور وہ جو ہے ریاست کو گرا کے ایک آلٹرنیٹیو ڈسپنسیشن کریٹ کر لیں گے. یہ ہوا نہیں ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو ہے جو ان کے پاس جو انٹیلیجنس تھی، جو انڈرسٹینڈنگ تھی ایران کی انٹرنل ڈائنامکس کے بارے میں، وہ فالٹی انفارمیشن تھی. یہ بات سچ ہے کہ جو ہے ایران میں بہت سارے فشرز ہیں سوسائٹی میں، لیکن اتنے بڑے وہ فشرز نہیں نظر آ رہے، جو مجھے ابھی تک نہیں نظر آ رہے کہ جو ہے لوگ اٹھ کھڑے ہو کے جو ہے ریولوشن جو ہے قائم کرنا چاہیں گے. یہ میرا اسٹینڈ ہے. حسن، جی لیکن جی I am based in Washington right now. تو یہاں پر ڈائسپورا کا ریئیکشن was very distinct from the reaction that we saw in Tehran and other cities. یہاں پر جو ڈائسپورا موجود ہے، جو امریکن پالیسی میکرز کی ڈیسیژنس کو بہت زیادہ شیپ بھی کرتا ہے اور انفارم بھی کرتا ہے، ان کے بقول وہی سب کچھ ہے جو آپ اپنے انالیسس میں بہت ڈیٹیل میں کہہ چکے ہیں. کہ میں نے بہت سے ویژولز دیکھے، میں نے لائیو بھی دیکھا کہ پروٹیسٹرز سے جو سیلیبریٹ کر رہے تھے اور وہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو تھینک یو کر رہے تھے کہ تھینک یو سو مچ، آپ نے یہ کیا. پھر اس کے بعد مے اٹ بی ٹک ٹاک، مے اٹ بی ایکس، مے اٹ بی انسٹا، اس کے اوپر ریلز آ رہی تھی باقاعدہ جس کے اندر لوگوں نے اپنے گھروں میں پارٹیز تھرو کر دی تھی اور ڈانس پارٹیز ہو رہی تھی، جس کے اندر بار بار کال دیا جا رہی تھی کہ رضا شاہ پہلوی سن از دا الٹیمیٹ کنگ، اور ان کو واپس اب چلے جانا چاہیے، ہم بھی ساتھ چلے جائیں گے، اور ایران کو ایران کے ٹرو لیڈر کے پاس واپس چلے جانا چاہیے اسی طریقے سے. لیکن this has contrasted very sharply with protests that are going on in Iran. تو کیا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ بات کی تھی کہ they have been misinformed، تو کیا اس کا ایک فیکشن جو ہے وہ ایرانی ڈائسپورا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ بھی ویل کنیکٹڈ تو ہے ڈی سی میں؟ نہیں بالکل، اور ہمیشہ یوں ہی ہوتا ہے دریہ اکرم صاحبہ. دیکھیں جو ہے ہم انگریزی کا ایک فریز ہے نا، ایکو چیمبر کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا، آپ جو ہے وہاں پہ امریکہ میں ایک ایکو چیمبر، اب دیکھیں جو ایرانین ڈائسپورا ہے وہ کون لوگ ہیں؟ ٹھیک ہے، وہ لوگ ہیں جو ہسٹوریکلی ڈس افیکٹڈ ہیں ایرانین ریولوشن سے. ٹھیک ہے، آپ اگر جو ہے امریکہ کے ایرانین لوگوں سے ملیں گے، ٹھیک ہے، وہاں پہ ڈائسپورا وہ سارے اینٹی اسلامک ریولوشن ہے اور ہمیشہ سے ہیں. مطلب ان میں سے بہت سارے جو ہے بہت بڑی تعداد تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے چھوڑا ایران اسی وجہ سے کہ وہاں پہ ایک اسلامک ریولوشن آیا. تو ظاہر ہے وہاں پہ ایک قسم کا ایکو چیمبر.
اور آج سے نہیں ہے, 1979 سے ہے مور اور لیس, جی ٹھیک ہے. تو ظاہر ہے اب وہ اگر ان کی باتیں آپ سنتے رہیں گے تو پھر آپ کو یہی جو ہے ایک قسم کا امپریشن ملے گا کہ جو ہے یہ رجیم واقعی جو ہے اپنی لاسٹ لیگز پر ہے. لیکن حقیقت جو ہے اس سے برعکس ہے, یا کم از کم مجھے نہیں نظر آیا کہ جو ہے جس قسم کی ایجوٹیشن موومنٹ جو ہے امریکہ چاہ رہی تھی اسٹریٹس پہ وہ آئی ہے. دیکھیں انہوں نے ریال کو شارٹ کر کے جو ہے وہ کنڈیشنز تو کریٹ کر دیے تھے جس میں جو ہے ریولوشن جو ہے کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹ ہو سکتی تھی. اور یہ بھی ہمیں ماننا پڑے گا کہ جو ایرانین اسٹیٹ ہے اسے بہت بڑا کریک ڈاؤن کرنا پڑا تھا, ٹھیک ہے نا. مطلب جو ہے دیکھیں یہاں پہ پاکستان میں اسلام آباد میں ڈی چوک میں جب 10 پی ٹی آئی کے کارکن جو ہے قتل کر دیے سیکورٹی فورسز نے تو ادھم مچ گیا. وہاں پہ تو جو ہے اسٹیٹ خود کہتی ہے کہ ہم نے جو ہے 3000 سے 4000 جو ہے وہاں پہ فیٹیلٹیز ہوئی ہیں. لیکن اس کے باوجود اس سوسائٹی میں ابھی بھی جو ہے کنزرویٹو ایسٹیمیٹس یہ کہتی ہیں کہ 15 سے 20% لوگ جو ہیں وہ ڈائی ہارڈ فنیٹکس ہیں, اسلامک ریولوشن کے سپورٹرز ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ خاصا جو ہے, اور ریولوشنری گارڈ کو اگر آپ ملا لیں جو بالکل جو ہے ڈائی ہارڈ فنیٹکس ہیں, اگر آپ انہیں بھی ساتھ ملا لیں تو جو ہے بہت مشکل ہوتا ہے بوٹس آن دا گراؤنڈ کے بغیر جو ہے کسی قسم کا رجیم چینج آپریشن کرنے کا, ٹھیک ہے نا. تو اور نہ یہ ہوا ہے ایکچولی ماضی میں. جب تک آپ جو ہے فوج نہیں وہاں پہ بھیجیں گے اور ان کی آرمی کو سبڈیو نہیں کریں گے تب تک جو ہے آپ میرا کم از کم مجھے نہیں نظر آتا کہ آپ جو ہے اس ڈسپنسیشن کو جو ہے ہٹا سکیں گے پیپل پریشر کے تھرو. That's a very valid point. Umar Khan sahab, let's talk about the sectarian angle. Let's talk about the societal angle. ہم نے آرمی کو, ہم نے سیکیورٹی ایجنسی کو اور سیکیورٹی اینگل کو بہت اچھے طریقے سے ڈسکس کر لیا ہے. لیکن کیا آپ کو نہیں لگتا کہ جب ہم خمینی صاحب کی بات کرتے ہیں تو کیونکہ یہ صرف اور صرف ایک پولیٹیشین یا ہیڈ آف اسٹیٹ نہیں ہے, ہی از اے اسپرچل لیڈر, ہی از دا سپریم لیڈر. ان کا نام لوگ اپنے سے پہلے ان کی صحت تندرستی کے لیے دعائیں کی جاتی تھی, جو ویژولز ہم دیکھتے ہیں. شاید آپ نے دیکھا ہوگا ابھی بھی امام علی رضا کے مزار کا جو بہت بڑا دقت آمیز ان کا منظر ہے, جہاں پہ ایک جو دعا کرا رہے ہیں امام صاحب, وہ ان کے منہ سے نکلتا ہے کہ اللہ ہمارے سپریم لیڈر کی کو صحت تندرستی دے, اور ان کی زندگی کے لیے وہ دعا کرتے ہیں, اور وہ ایک دم انہیں ریئلائز ہوتا ہے سارے مجمع کو کہ اب تو وہ حیات نہیں ہے. تو وہ رونا اور وہ جو رکت ہے, دیٹ از ناٹ پولیٹکس الون. اور اگر یہ صرف پولیٹیکل ہوتا تو ریئیکشن صرف اور صرف ایران میں آتا, ریئیکشن پاکستان میں نہ آتا, ریئیکشن انڈیا میں نہ آتا. تو وڈ یو کیئر ایلیبوریٹ آن دیٹ پلیز, کہ ریلیجن نے اس رجیم کو سسٹین کرنے میں کتنا امپورٹنٹ کردار ادا کیا ہے, اے. اور دوسری, بلڈنگ اگین آن واٹ حسن سیڈ, کہ if someone who doesn't even know the difference between a Shia and a Sunni, تو ان کے لیے اس اینگل کو, اس افیلیشن کو سمجھنا تو ناممکن ہے. تو پھر how are things going to go forth from here? ہاں یہ تو جو ہے نا یہ بیک لیش جو آیا ہے, سو اٹ از ریلیجس بھی ہے, یہ ایموشنل بھی ہے, اور ایک انڈرسٹینڈیبل بھی ہے کنسیڈرنگ گیون جو کہ پاپولیشن 20% تو میرے خیال میں پاکستان میں جو ہے اہل تشیع کی پاپولیشن ہے, which is the second highest after ایران, جو ابھی ہم دیکھتے رہتے ہیں اور سنتے رہتے ہیں. اسٹیٹسٹک اس طرح یاد تو نہیں رہتے, لیکن جب اس طرح کا انسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو پھر سب چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. پھر انڈیا میں بھی جس طرح کا لکھنؤ تو وہ جو ہے تو ان کو تو امام باڑوں کا وہ ایک شہر ہے بہت زیادہ پرانا, اور وہاں کا جو کلچر ہے اور سارا سب کچھ ہے, تو اس میں شیعہ فیتھ, شیعہ اسلام, اہل تشیع ان کا بڑا ایک رول رہا ہے ہسٹوریکلی اسپیکنگ, بہت پرانا, اور بڑا اٹ ڈیٹس بیک میرے خیال میں کب سے, آپ مغلوں سے بھی پہلے کی بات ہے. تو اور پرشیا اور ہندوستان کا بھی وہ ایک پرانا یہ ایک اینگل ہے. تو یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے, کیونکہ بڑا ایک فادرلی اور اس طرح کا ایک فگر 86 ایئرز بائی اٹ سیلف از, یہ اس طرح کی ایج ہے نا جس میں کہ آپ سمپتھیز ڈیفینیٹلی ان کے پاس ان کے ساتھ ہیں لوگوں کی,
above جو ہے تو Sir, یہ parallels are being drawn with Karbala. Parallels are being drawn with Imam Hussain. Parallels are being drawn with Imam Ali. تو پھر یہ تو صرف پولیٹیکل اینگل تو نہیں رہا, پالیٹکس کی بات تو نہیں رہی صرف اور صرف. یہی کہہ رہا ہوں نا آج. اچھا بڑی انٹرسٹنگ آپ نے بات کی. آج یہ جو ہے نا دس از, اور آپ اگر ڈان کا وہ ویب سائٹ اور ان کی وہ سمری سائٹ پہ وہ دیکھ لیں پڑھ لیں تو دس یو ایس یہ جو ہے ڈیفنس سیکرٹری اور جو آج کل وار سیکرٹری اس کو کہتے ہیں, تو اس کی بڑی وہ کیا تھا کہ آرمیگیڈن کی وہ بات کر رہے ہیں. یو ایس سروس مین جو کمانڈرز ہیں تو وہ سروس مین کو اس کی بات کر رہے ہیں, تو وہ آلریڈی ریلیجس لائن پہ ان کو وہ جب سمجھا رہے ہیں یو ایس آرمی, تو بڑا وہ سمجھ بڑے پروفیشنل اور اس طرح کی کیپٹلسٹ ورلڈ کو اور ڈیموکریسی اور اس طرح کی باتیں ہوں گی, لیکن وہ نہیں ہے. چکر یہ ہے کہ ہر ایک اس طریقے سے وہ اس کو چلا رہا ہے جو کہ وہ سوٹ کر رہا ہے. اور ووٹ بینک بھی آپ کو جو کہ ہے یہ حسن علی ان کو تم پتہ ہوگا, آپ بھی جب واشنگٹن میں ہیں, آئی ڈونٹ نو ہاؤ لانگ کب سے ہیں آپ یہاں پر, لیکن کچھ عرصہ میں بھی رہا ہوں ان واشنگٹن, تو مجھے اندازہ ہے وہاں پر کہ کس طرح کا یہ ووٹ اور وہ جو ہے تو ووٹ بینک ہے یہ اسپیشلی ٹرمپ کا وہ جو, تو یہ ایک سینٹیمنٹس اس کا وہ بھی آ رہا, اور کاؤنٹر آرگومنٹ بھی وہ آ رہی ہے. وہ تو ہے اسلامک ریولوشن, شیعہ اسلام, اسلامک ریولوشن ایران کا تو انڈرسٹینڈیبل ہے, لیکن یہ جو کر رہے ہیں نا تو وہ بھی ہے ساتھ میں وہ دوسرا جو ہے تو اسرائیل کا پرائم منسٹر نیتنیاہو, تو وہ کہاں سے ہم اس کو ایک ماڈرنسٹ یا پروگریسو یا اس طرح کا بندہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. تو یہ سارا چل رہا ہے, وہ اپنی کر رہے ہیں, دے آر رادر مور کنزرویٹو جو ان کی یہ ڈیفنس سیکرٹری کی. تو میں کل وہ دیکھ رہا تھا واز اٹ اے پریس ٹاک اور کہیں پہ وہ بول رہا تھا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ نہ ہم انٹرسٹڈ ہے ڈیموکریسی میں, نہ ہیومن رائٹس میں, نہ اور چیزوں میں, نہ اس میں نہ اس میں, وی جسٹ وانٹ ٹو ون. تو اس طرح کے وہی بات آ جاتی ہے کہ جناب آبجیکٹو آپ کے کیا ہے, یو وانٹ ٹو ون, لیکن کیا واٹ یہ کیا ہے کہ آپ آ کے لوگوں کو وہ آ کے بمباری کرے اور اتنی تباہی کرے اور یہ اتنی صفاقی سے آپ کر لیتے ہیں ایکشنز, اور پھر آپ کو کیا وی وانٹ ٹو ون. تو وہی بھی بات ہے. اور ساتھ میں یہ بات صحیح ہے کہ کوئی تھریٹ تو ان کو تھا نہیں, امیڈیٹ تھریٹ تو کوئی بھی نہیں تھا. اٹ وازنٹ این امیمنٹ تھریٹ ٹو دی یو ایس اسپیشلی کہ وہ یہاں سے کچھ ان کے ساتھ وہ کر لیتے, بٹ اینی وے دے ہیو بین ڈریگڈ انٹو دس کانفلکٹ. اور میرے خیال میں وہ جو ہے تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ یا تو بھاگیں گے, کیونکہ بھاگنے کا ان کا ہے. اگر ویتنام کا بھی دیکھو افغانستان کا تو یہ تھا کوئنسیڈنس کہ یہ جب جا بھی رہے تھے تو آئی واز ان کابل, یہ بلکہ جلال آباد میں تھا اس دن وہ سرینا کی ٹی کے دن. تو وہ سارا سب کچھ, اور وہ بھی بھاگ رہے تھے کیونکہ طالبان ہے ٹیکن اوور, اور وہ ان کو سیف ایگزٹ دے رہے تھے, راستے بتا رہے تھے. اور پھر جس طریقے سے پاکستان گورنمنٹ نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا تھا, اور بڑے تھینک یو اتنے یہ ڈرتے تھے یہ آ کے جنا سپر میں یہ جو ہوٹل ہے جگہ کم پڑ گئی تھی ایٹ سیرینا اینڈ یہ میریٹ اور ان میں, تو یہاں پہ بھی بڑے ٹہرے تھے ایٹ دس جنا سپر, اس کا کیا نام ہے دیٹ ہوٹل, ایک ہے کابل کابل کا تو ہے, دس از این ایٹری, وہ تو کچھ وہ فوڈ کا وہ ہے نا. ہاں نہیں ہے, اٹس ناٹ, اٹس ایٹ لیسٹ اے 3 سٹار ہوٹل. وہ جو ہے تو کافی بڑا وہ ہے, سامنے بڑا مشہور ہے مرگلا کا, میرے خیال میں پتا چاہیے, ابھی مجھے نام یاد آ جائے گا. اچھا میں وہاں سے بھی یہی باغی بھی ان کے ہے یہ ایک عادت, یہ بڑے یہ دم دبا کے یہ باغ بھی جاتے ہیں. تو ان کو یہ ویتنام کا تو ان کا بڑا ایک واٹ واز اے ٹیریبل ایکسپیرینس. اچھا یہ اور عجیب سے یہ کرتے ہیں, بٹ پلاننگ کے ساتھ یہ بھاگتے ہیں. یہ جب لوگ نکل رہے تھے بہت زیادہ ایک بھیڑ لگی ہوئی تھی ایٹ تورخم بارڈر کراسنگ, افغانستان سے لوگ طالبان ٹیک اوور کر دیا تھا, اور یہ جو جن لوگوں کو موقع نہیں ملا تھا یہ پاکستان آ رہے تھے, بہت زیادہ یہ ایک عجیب سے حالات تھے. بٹ انہی لوگوں میں دیر واز اے
person, ہم ایک سورس تھا میرا FC Frontier Constabulary میں ایک وہ تھا, تو اس نے مجھے کہا کہ سر اگر اسٹوری کرنی ہے تو بڑی زبردست وہ ایک ہے, تو آپ آ جائیں ایٹ لڈی کوتل, اور بڑی ہے وہ ایکسکلوزیو ہے ابھی تک وہ. دیکھیں دیٹ واز the third day, امریکنس کا 2-3 دن وہ ہو گئے تھے. I went to لنڈی کوتل, وہاں پہ ایک ویپنس کا بازار ہے ایک چھوٹا سا, اس میں 90% جتنی بھی ویپنس پڑے تھے, فرام پسٹلز 9mm کے اور پتہ نہیں یہ M16 اور کیا کچھ وہ نہیں تھا, اور ہر ایک پہ پراپرٹی آف US گورنمنٹ. اس کے فوٹوگرافس ابھی میں نے سارے وہ کر کے, اور وہ اس پہ بڑی ایک وہ سٹوری کر دی کہ یار یہ جو چیز ہے تو یہ زبردست, پاکستان جو ہے تو بڑا زبردست مارکیٹ پلیس بن گیا ہے فار دا USO, اور کافی اس میں ریئیکشن بھی وہ آ گیا تھا. تو ان کے آبجیکٹیوز اور وہ ان کا پتہ نہیں چلتا کہ جا رہے ہوتے ہیں تو یہ پیچھے چھوڑ کے کیا جا رہے ہوتے ہیں, لیکن بھاگنے کا ان کا کوئی ان کی ایگو جب آ جاتی ہے نا سر پہ, تو مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ ٹک پائے گی, پریشر ان پہ بڑھے گا اور بوٹس آن گراؤنڈ نہیں ہوں گے. تو ایران کا سسٹم اس طرح کا ویک نہیں ہے کہ میرے خیال میں یہاں پہ ریجیم چینج اور یہ آ جائے گا. اور یہ باقی یہ ریولوشنریز جو ہے نا, اور جتنا یہ ڈرے کچھ نہ کچھ اس میں ریلیجن کا اور وہ جو ہے تو نیشنلزم کا بڑا ایک وہ فیکٹر ہے. یہ باقی جو ہوتے ہیں نا دس یہ ممی ڈیڈی اور یہ جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور یہ جو کلچر اور یہ جو سارا سب کر ہم دیکھ رہے ہیں باہر, تو یہ کڑے بھی نہیں ہو سکتے. یہ بڑے افغانستان میں 3 لاکھ کی آرمی بنائی تھی امریکنز نے, ریز کی تھی, 3 لاکھ فوج تھی جب وہ ٹیک اوور کر رہے تھے طالبان وہ, تو لیکن وہ کڑے بھی نہیں ہو سکے, کیونکہ یہ جب پھر آ جاتا ہے نا وار جو ہے نا وہ حوصلے سے اور بڑے جرت سے اور بڑے غیرت سے لڑی جاتی ہے دنیا میں. یہ ان کے پاس تو بڑا آسان ہے, یہ آ کے وہاں پہ آپ ڈراپ کر لیتے ہیں جو بھی آپ لے کے آتے ہیں, میزلز ہوں بامز ہوں جو بھی ہو پیلوڈز, تو وہ تو بڑا آسان ہوتا ہے. لیکن پتہ تب چلتا ہے جب ٹیکنالوجی اور آپ ٹریس ہو جائیں, تو پھر سیز فائر ہی ہوتا ہے, جس طرح کہ پاکستان اور انڈیا کے اس میں لاسٹ ایئر کا جو وہ ہو گیا تھا. جب رسپانس آتا ہے نا تو پھر چیزیں بدل جاتی ہے, پھر اور طرح ہوتی ہے. جس آرمی کی آپ نے بات کی ہے سر, وہ آرمی کہتی ہے کہ اگر ہم تو ویری ویل پوزیشن تھے ٹیک اوور کرنے کے لیے کابل پہ, لیکن کچھ ہاتھوں نے طالبان کے ہاتھ بہت مضبوط کر دیے تھے, لیکن دیٹس اے ڈفرنٹ ایپیسوڈ آل ٹوگیدر, جس کے اوپر کبھی پھر بات کریں گے. بڑی اچھی بات آپ نے کی, کیا ریپیٹ کریں سر. جو افغانستان آرمی کی آپ بات کر رہے ہیں جو ٹک نہیں پائی تھی طالبان کے اگینسٹ, وہ یہ کہتی ہے کہ ہم تو وی ور ویری ویل پوزیشن ٹو ٹیک اوور کابل, لیکن کچھ ہماری طرف کے ہاتھوں نے ان کے ہاتھ بہت زیادہ مضبوط کیے ہوئے تھے. لیکن آج ہم افغانستان پہ بات نہیں کر رہے. ڈاکٹر شاہد صاحب سے میں بہت دیر سے بات اگر if you are interested I can reply, میں آپ کو بتا سکتا ہوں. ویری شارٹ ون بٹ. ہاں نہیں, یہ مورائل تھا ہی نہیں ان کا. وہ سارے جو تھے نا, میں تو تقریباً ٹائم ٹو ٹائم نہ بھی ہو تو سال میں 8-10 وزٹس میری ہوتی تھی ٹل میں بتا دوں تقریباً کوئی 2017-18 تک تو بڑا ایکٹیولی میں بتا, اور فار منتھس میں تو 3-4 مہینے وہاں پہ. ان کی جو ملٹری تھی نا, وہ مورائل جو آپ کا ہوتا ہے نا, وہ تو اس طرح بوسٹ نہیں ہوتا. طالبان جو تھے نا, ان کے پاس ایک جذبہ تھا, وہ سوسائڈ بامبنگ کوئی آسان کام تو نہیں ہے, اور جس طریقے سے لڑتے تھے, اور یہ جو راکٹ لانچر اور یہ وہ میں نے تو یہ ہم نے دیکھے کہ کس طریقے سے وہ لڑتے ہیں. تو وہ فارغ وہ جو تھے نا, وہ امریکنز کی وہ نقل اتارتے, وہی یونیفارمز اور اس طرح کے باڈی بلڈنگ اور یہ ایسی کی باڈیز اور بڑے ہینڈسم ہوتے تھے, لیکن they were not trained for it. بہت زیادہ تو ان میں ایڈکٹس تھے. ویسے ایڈکشن جو ہے نا, یہ اسپیشلی دس ہیش کی اور یہ جو ہے چرس چوز, یہ تو افغانستان میں بہت کام بہت زیادہ تھا. ابھی پتہ نہیں طالبان نے اگر کنٹرول کیا ہو تو, لیکن 72 میں بتا دوں almost 70% people were addicts. اور حشیش کا تو بڑا یہ ایک سارے وہ تھے پوری, تو کیا وہ چرسی کیا وہ کرتے, ان کی بس کی بات یہ نہیں تھی. حسن صاحب آپ کو ایک کامنٹ شاید دینا چاہ رہے ہیں بہت دیر سے, ویری بریف ون, اور پھر میں نے شاہد صاحب سے بات کرنی ہے. جی میں صرف اتنا کہ امیوننٹ تھریٹ کی بات کی نا فاروق خان صاحب نے, کہ بھئی کوئی امیوننٹ تھریٹ نہیں تھا. میں صرف اس پہ ایک پوائنٹ ریز کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایکچولی اگر آپ دیکھیں نا, جو آیت اللہ خامنئی تھے,
ان کی طرف سے فتویٰ آیا تھا 1990s میں کہ بھئی ہم نیوکلیئر ویپنز کے خلاف ہیں کیونکہ یہ ان اسلامک جو ہے ایک ویپن ہے, ٹھیک ہے نا, تو یہ ہمارا مذہب ہمیں اجازت نہیں دیتا ہے اسے استعمال کرنے کے لیے. اب جو ہے امریکن جو اور اسرائیلی جو ٹاکنگ پوائنٹ ہے مین وہ یہی ہے نا کہ جو ہے بڑے عرصے سے کہ جو ہے نیوکلیئرائزیشن کا ڈر ہے ہمیں کہ یہ نیوکلیئر ویپن ایک بنائیں گے. دیکھیں ان کی طرف سے تو ایک فتویٰ بہت بڑی چیز ہوتی ہے شیعہ اسلام میں, ایکچولی سنی اسلام میں بھی ہوتی ہے, لیکن جو ہے لائک آپ کے جو سپریم لیڈر ہیں اور جو ہے شیعہ اسلام کی سب سے بڑی اتھارٹی اگر ایسا فتویٰ دے, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی. اب میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں اگلا جو سپریم لیڈر ہے وہ کیا اس پالیسی پہ قائم رہے گا. میرے خیال میں ڈاؤٹ ہے, ایک جو ہے ایک قسم کا جو ہے ایک ڈاؤٹ ہے, شاید اب وہ نیوکلیئرائزیشن کی طرف I اور want to raise زیادہ that question to Umar Farooq صاحب. میں نے آپ کے لیے question پوچھ کیا ہوا ہے. چھوٹا سا کامنٹ کروں گا, چھوٹا بہت میں بریف نے سا. یہ question آپ ہی کے لیے رکھا ہوا ہے. یہ حسن صاحب نے جو بات کی ہے نا کہ وہ ماس کیجویلٹی کی جو بات ہے, دیکھیں اسلام میں ماس کیجویلٹی کا کوئی تصور موجود ہی نہیں ہے. اسلام جس وقت ایڈوینٹ ہوا تھا اسلام کا, اس وقت ماس کیجویلٹی کی ٹیکنالوجی ہی موجود نہیں. ماس کیجویلٹی کی ٹیکنالوجی ایونٹ ہوئی ہے جب انڈسٹریل ریولوشن آیا ویسٹ میں, اور اس کے بعد ماس کیجویلٹی کی ٹیکنیکس اور ٹیکنالوجی ایونٹ ہوئی ہے. تو یہ دس از سم تھنگ وی ہیو بوروڈ فرام دا ویسٹ. ماس کیجویلٹی has nothing to do with Islam, not with any of the revealed religion سے اس کا کوئی تعلق نہیں. پرفیکٹ. شاہد صاحب میں بہت دیر سے آپ سے سوال کرنا چاہ رہی ہوں. اگر ہم سینٹ کام کے کلیم کو صرف دیکھتے ہیں نا, جس کے اندر امریکن سینٹرل کمانڈ یہ کہتا ہے کہ ایران میں تقریباً 2000 ٹارگٹس پہ امریکہ حملہ کر چکا ہے, اور ایران کے 17 بحری جہازوں کو بھی تباہ کر چکا ہے, اور may it be the Arabian Sea, may it be the Red Sea, may it be the Straits of Hormuz, اس میں اس ٹائم کوئی بھی ایرانی بحری جہاز موجود نہیں ہے. تو یہ بات صرف اور صرف تب تک انفلوئنشل تھی, یہ بات صرف اور صرف تب تک امپیکٹ رکھتی تھی جب ہم اگر اسٹرائکس اور کاؤنٹر اسٹرائکس کا مرحلہ صرف 3 ملکوں کے گرد گھوم رہا ہوتا, امریکہ, ایران اور اسرائیل. لیکن اس ٹائم پہ جو اسرائیل کی ریٹیلیٹری اسٹرائکس ہیں وہ تو ہر کونے میں گئی ہیں. عرب نیوز کے مطابق سعودی عرب میں جو سعودی کابینہ کا اہم اجلاس ہوا, اس کے جس کی صدارت وزیر اعظم محمد بن سلمان جو کہ ولی عہد بھی ہیں انہوں نے کی, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ انف از انف, اب ہم ان جارحانہ کارروائیوں کا جواب دیں گے, اور سعودی عربیہ از ویل ود ان اٹس رائٹس ٹو ڈیفینڈ اٹ سیلف. یہی سینٹیمنٹ یو اے میں بھی پایا جاتا ہے, یہی سینٹیمنٹ باقی ممالک میں بھی پایا جاتا ہے. یہ بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ سعودی عرب اور عمان 2 واحد کنٹریز تھی جو بار بار ریسٹرینٹ کے اوپر زور دے رہی تھی. سعودی ولی عہد اور عمان فورن منسٹر بار بار یہ بات کہہ رہے تھے کہ سیز فائر ہونا چاہیے, ہمیں گلف کنٹریز کو آپس میں لڑنا نہیں چاہیے. تو یہ تو اسپل اوور ہو گیا وائلنس کا, وچ ہیز انٹرینچڈ ناٹ جسٹ ایران اینڈ اسرائیل, بلکہ اٹ ہیز انٹرینچڈ دا ہول ریجن, may it be whichever country in the Gulf. تو پھر اب جو امریکی ماہرین یہ کہتے ہیں کہ we are moving or we have moved or we are on the cusp of World War III, تو وہ اتنا غلط تو نہیں کہہ رہے. What's your take on that? بالکل, جنگ تو آلریڈی, چونکہ اب یہ ایران اور اسرائیل کی جنگ نہیں رہی, ابھی تو یہ مطلب ہے کہ اور بھی اس میں چونکہ اسٹرائکس ہوئی ہیں مختلف عرب کنٹریز پر, گلف کے کنٹریز پر ریٹیلیشن میں ایران نے جو وہاں پر US بیسز وہاں پہ اسٹرائکس کی ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ٹھیک ہے حالات بڑے سنگین ہیں, لیکن اس کو اگر آپ کہہ دیں کہ یہ ورلڈ وار کی طرف جا رہا ہے, ایٹ پریزنٹ وی کینٹ سے دیٹ اٹ ول گو ٹو اندر ورلڈ وار 3. وی کینٹ سے دس ایٹ دا مومنٹ. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں چائنا کے بھی انٹرسٹس ہیں ایران کے ساتھ, رشیا نے بھی کنڈیم کیا ہے, اور چائنا نے بھی اس اسٹرائکس کو کنڈیم کیا ہے, لیکن ملیٹریلی دے آر ناٹ انٹرویننگ. ٹھیک ہے, یہ بات آپ کی صحیح ہے. اگر وہاں سے ان میں سے چائنا نے اگر اس طرح کی کوئی انٹرونشن کی تو یہ جا بھی سکتی ہے پھر ایک براڈر لیول پر ایک ورلڈ وار کی طرف. ٹھیک ہے, کیونکہ امریکہ بھی ان ون وے اٹ از بلاکنگ چائناز آئل سپلائی, کیونکہ وہ مڈل ایسٹ سے سپلائی لے رہا تھا, آئل لے رہا تھا نا, تو یہ بھی کہا جاتا ہے. اور آلریڈی اٹ از این ایمرجنگ پاور,
تو وہ جو کولڈ وار ہے جس طرح کے USSR اور سوویت یونین امریکہ کے میں چل رہا تھا، تو اسی طرح وہی قسم کی سچویشن ایک کولڈ وار لگ رہی ہے چائنا اور امریکہ میں کافی عرصے سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر چائنا نے ملیٹریلی انٹروین کیا تو پھر تو صحیح ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ چائنا انٹروین نہیں کرے گا ملیٹریلی، بیکاز چائنا از مور کنسرنڈ اباؤٹ ٹریڈ، اباؤٹ دیز تھنگس. اور رشیا نے بھی کنڈیم تو کیا ہے، سپورٹ کیا، لیکن رشیا خود بھی یوکرین وار میں اور اس کے اور بہت سے وہاں انگیج ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ ایک ایٹ دا مومنٹ تھرڈ وار کی طرف جائے گی. چائنا از آلسو ناٹ انٹرویننگ ملیٹریلی. ہاں یہ بات ہے کہ عرب کنٹریز میں یا گلف اسٹیٹس میں جہاں پر اسٹرائکس ہوئے ہیں، ایران نے جو ریٹیلیٹری اسٹرائکس کیے ہیں وہ بھی انہی جگہوں پہ کیے ہیں جہاں پر امریکن بیسز تھے، اور یہاں پر وہ کر رہا ہے ابھی بھی جو سچویشن ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو گلف کنٹریز ہیں وہ آبنائے ہرمز جو ہے اسٹریٹ آف ہرمز، وہاں پر چونکہ کریٹیکل پوائنٹ ہیں، تو اس کی وجہ سے وہ گلف اسٹیٹس اور سارے ایون ویسٹرنرز وہ سارے پریشان ہیں، کیونکہ میجر وہ واٹر وے ہے جس کے تھرو ٹرانزٹ ہوتا ہے یہ آئل. ڈاکٹر شاہد صاحب، ایک بہت انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ اس ریگارڈ میں تب سامنے آئی جب ایران نے کہا کہ جو سعودی آئل ریفائنری اور سعودی انسٹالیشن پہ جو حملے ہو رہے ہیں وہ ہم کر ہی نہیں رہے. وی آر ناٹ ڈوئنگ دیٹ، اور سعودی ہمارے بھائی ہیں اور ہم سعودی انسٹالیشن کی طرف نہیں دیکھ رہے. دوسری طرف ڈیپٹی پرائم منسٹر، ہمارے ڈیپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار نے بھی نیشنل اسمبلی میں کھڑے ہو کے اور مے بی اٹ واز سینٹ میں کھڑے ہو کر یہ بات کہی کہ ہم کانسٹنٹلی بیک ڈور ڈپلومیسی کا کام دے رہے ہیں، کا کردار پلے کر رہے ہیں بٹوین ایران اینڈ سعودی عربیہ، کیونکہ ہمارا سعودی عرب کے ساتھ ایک پیکٹ ہے اور ہم نے ایران کو یہ باور کرایا ہے کہ if anything happens with Saudi Arabia, تو we are bound by the law and bound by the agreement to respond, to side with them. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس سب کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو شاید کچھ پراکسیز بھی ہیں جو which are working in overdrive to make sure کہ there is a wedge driven between Saudi Arabia and Iran, wedge driven between Pakistan and America, جس کی ایک بہت بڑی اگزامپل ہم نے پاکستان میں ہونے والے پروٹیسٹ اور پروٹیسٹ کا بہت زیادہ وائلنٹ ہو جانا کی صورت میں دیکھی. ہاں بالکل. ریسنٹلی اچھا جہاں کا آپ نے بات کی ہے نا سعودی فیکٹر کی، تو اگر آپ دیکھیں پاکستان کا جو پیکٹ سائن کیا ہے سعودی کے ساتھ آپس میں جو ڈیفنس پیکٹ ہے، اس کی مین وجہ بھی یہی تھی نا کہ جسٹ ٹو بیلنس پاور ریلیشنز ان دس ریجن، کیونکہ انڈیا آن دی ادر ہینڈ اسرائیل کے ساتھ زیادہ وہ الائن کر رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایون انڈیا نے ایران کو بھی ابینڈن کر دیا، حالانکہ چابہار میں اس کا انٹرسٹ تھا انڈیا کا، اور کافی پروجیکٹس تھے ان کے ٹریڈ کے، لیکن انڈیا نے جسٹ بیکاز آف سیکورٹی ڈاکٹرین انہوں نے اس کو ابینڈن کر کے اپنے ڈیفینس پرپز کے لیے اسرائیل کی طرف ایک ٹلٹ لے لیا. ٹھیک ہے، مودی گورنمنٹ نے، اور اس کو کرٹیسائز بھی کیا جا رہا ہے وہاں پر اپنی گورنمنٹ میں اس بات پر کہ اس نے ایک بیلنس شو نہیں کیا. لیکن پاکستان نے بھی یہی وجہ ہے کہ سعودی کے ساتھ جو یہی ایک وجہ مجھے نظر آ رہی ہے کہ اس کو بیلنس کیا جائے. اس طرح وہ اگر اس طرف ہے انڈیا تو پاکستان کا بھی ایک بلاک نہیں جا رہا ہے نا. تو دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی ہے پروٹیسٹ کی، تو اس طرح کی ہے انفارمیشن ہے اور رپورٹس آئی بھی ہوئی، ایک جگہ پر فائرنگ بھی ہوئی وہاں پر کوئی کراچی میں میرے خیال میں US سفارت خانے کے اس پہ حملے پہ. اور تو یہ ہے کہ اس طرح لگ رہا ہے، کیونکہ پراکسیز تو آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی ایک اسٹیٹ، ایک پرٹیکولرلی اسٹیٹ لائک US امریکہ اس طرح کا اگر بگ پاور ہو کسی جگہ پر، وہ اٹیک کرتے ہیں کسی کنٹری میں، تو وہ ایک تو ڈائریکٹ کنفرنٹیشن ہوتی ہے ان کی، لیکن ایک ساتھ ساتھ میں ان کی پراکسیز بھی ہوتی ہیں. جو آپ بتا رہی ہیں ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ پراکسیز بھی یوز کرتے ہیں تاکہ ایک ڈائریکٹ وہ خود بھی کنفرنٹیشن کر رہے ہوتے ہیں، اٹیکس کر رہے ہوتے ہیں، اور ساتھ میں اپنی پراکسیز بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح پاسبل ہے کہ اس میں اس طرح کی کوئی پراکسی یوز ہو رہی ہو کہ جو پروٹیسٹ کے تھرو، کیونکہ دیکھو یہ بھی ایک چیلنج ہے نا پاکستان کی انٹرنل سچویشن میں کہ پاکستان اس کو کس طرح مینیج کرتا ہے. اتنے وائلنٹ پروٹیسٹ کو، اس میں فائرنگ بھی ہو رہی ہے اور ساری سیکیورٹی مشینری بھی، جو پولیس بھی اس میں انگیجڈ ہے. لاہور کاؤنسلر جنرل میں انہوں نے آگ لگا دی تھی، کراچی میں جو ہوا وہ سب کے سامنے تھا، اسلام آباد میں مسلسل تصادم رہا ہے پروٹیسٹرز اور سیکیورٹی آفیشلز کے بیچ میں، اور اس سب کے رزلٹ میں امریکہ نے آرڈرز دیے ہیں
کہ جو بھی نان ایمرجنسی اسٹاف ہے دے شوڈ رپورٹ بیک ہوم. تو یہ تو کسی بھی ملک کے سفارتی تعلقات کے لیے کسی بھی اور ملک سے, چاہے وہ امریکہ جیسی سپر پاور نہ بھی ہو اور پاکستان جیسی کنٹری بھی نہ ہو جسے اس ٹائم وچ نیڈس ٹو پٹ اٹس ہاؤس ان آرڈر ود ایوری ون, تو وہ تو کسی کے لیے بھی ایک بہت ایکسٹریم ڈیولپمنٹ ہے. لیکن میرے خیال میں جو اس طرح کی اسٹیٹمنٹ میری نظر سے بھی گزری ہے کہ اپنے اسٹاف کو انہوں نے نان ایمرجنسی اسٹاف کو بلا لیا ہے, اور یہ لیکن ایکسیپٹ اسلام آباد, میرے خیال میں اسلام آباد میں نہیں, لیکن باقی جو جہاں ان کو نظر آ رہا تھا کہ یہاں پر وائلنس ہو سکتی ہے, ان کو نقصان پہنچ سکتا ہے, شاید یہ ایک ایلیمنٹ ہو سکتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ پاکستان پروٹیسٹ سے بھی یہ انٹرنل جو سچویشن ہے, کیونکہ پاکستان از دا سیکنڈ لارجسٹ شیعہ پاپولیٹڈ کنٹری, تو ایران کے بعد یہاں پر تو ان کی زیادہ ہے. تو یہ ہے کہ اس وجہ شاید انہوں نے یہ فیصلہ لیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ امپیکٹ تو اور بھی ہیں پاکستان پہ اس کے, کہ وہ ابھی وہ بھی اسٹارٹ ہو گئے ہیں, جو ایرانین ریفیوجیز ہیں آگے آنے شروع ہو گئے. اس طرح کی رپورٹ گزری ہے آج میری نظر سے. تو اس میں یہ ہے کہ اب یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اس کے فیوچر ریفیوجیز کا بھی ایشو ہے, کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو یونائٹڈ نیشنز نے ہمیشہ ریفیوجیز کو سپورٹ کیا ہے, لیکن اب افغانستان کی سے اس کی ڈائنامکس چینج ہیں. افغانستان کے ریفیوجیز جو تھے وہ جب پاکستان آ رہے تھے تو وہ سوویت یونین سے ہو کر آ رہے تھے, لیکن یہاں پر ان کا اینیمی ہی جو ہے وہ ویسٹرن ڈیموکریسی, یہ لوگ جو ہے یو ایس اور یہ الائز ہیں. تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ جس طرح انہوں نے افغانستان کو یا ریفیوجیز کو سپورٹ کیا تھا, تو یہاں ایرانین ریفیوجیز کو بھی ایسے ہی سپورٹ ملے گا یو این کی طرف سے, کیونکہ وہ تو فنڈرز تو وہی ہیں نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی دیکھنا ہوگا, دوسرے یہ بھی ہے کہ یہ جو ریفیوجیز ابھی آ رہے ہیں اس کا ایک تو اس کے علاوہ اوور آل بھی ایک ڈونر فیٹیگ فیل کی جا رہی ہے دنیا میں, کیونکہ جو کرائسس سے دنیا ہو کر گزری ہے ریسنٹ ایئرز میں, فائنینشیل کرائسس سے, اور اس کے علاوہ جو مختلف جنگیں ہوئی ہیں مختلف ریجنز میں, آن گوئنگ وارز ہیں, تو اسے ایک ڈونر فیٹیگ کا بھی محسوس ہو رہا ہے دنیا میں کہ ہے. تو یہ بھی ہے کہ جو پاکستان اس سے بھی امپیکٹ ہو رہا ہے کہ جو ریفیوجیز آ رہے ہیں, پروٹیسٹ کے علاوہ ایک تو انٹرنل پروٹیسٹ ہو رہی ہیں, چیزیں ہو رہی ہیں, لیکن جو ریفیوجیز آ رہے ہیں ان کے بارے میں سوچنا ہوگا کہ اس کو پاکستان کس طرح وہ کرتا ہے, مینیج کرتا ہے. آیا ان کو اس طرح فنڈ مل سکیں گے جس طرح کے سوویت افیکٹڈ افغانس کو پرومس ہو گئے تھے, دیے ہوئے تھے, چونکہ ان کی ڈائنامکس چینج ہے. یہ تو سوویت نہیں بلکہ ان کے مقابلے میں وہی لوگ ہیں کہ یہ خود سمجھتے بھی ہیں کہ انہوں نے ہمارے ملک پہ اسٹرائکس کیے ہیں اس طرح کے نا. تو یہ ہے کہ جی نو بالکل آپ کی بات بہت انسائٹفل تھی. کمنگ بیک ٹو پاکستان, عمر فاروق صاحب, پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے کل یہ الزام عائد کیا تھا کہ ایران میں یہ جو تنازع جاری ہے یہ دراصل ایک وسیع صہیونی ایجنڈا کا حصہ ہے, جس کا مقصد اسرائیل کے اثر و رسوخ کو پاکستان کی سرحدوں تک لے کر آنا ہے. اینڈ دس از اے وار کال فار دا 225 کروڑ پاکستانیز, جن سے خواجہ آصف نے یہ اپیل کی تھی کہ ہم ملک کے خلاف ہونے والی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے اور ہر کسی کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جو کلیمز بہت عرصے سے اسلام آباد میں کیے جاتے تھے کہ ایران میں جو کچھ بھی ہوگا وہ صرف اور صرف ایک ایکٹ 1 ہے جس کا فائنل ایکٹ پاکستان میں دیکھا جائے گا. تو یہ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اسٹیٹ بھی اس بات کو اب اکنالج کر رہی ہے, اور شاید اسی طریقے سے اسٹیٹ کی آگے پلاننگ بھی ہوگی. اسی نقطہ نظر کو اگر آگے لے کر جایا جائے تو جو سیف سٹی کے کیمراز ہیں ان کے پروگرامنگ اور ان کے سافٹ ویئر کے خلاف بھی انہوں نے اپنے اسٹیپس اٹھانے شروع کر دیے ہیں. پھر اس کے بعد میری نظر سے ایک رپورٹ گزری اس کے اندر, آئی تھنک آئی ڈونٹ ریمبر دا ایگزیکٹ ڈپارٹمنٹ, لیکن میں نے یہ پڑھا تھا کہ 5 شاید پاکستانی آفیشلز ہیں جنہیں انہوں نے انویسٹیگیشن کے لیے اریسٹ کیا ہے, جن کو کہا ہی جا رہا ہے کہ شاید وہ موساد اسپائی ریکٹ کا حصہ ہیں. تو ہاؤ ڈو یو سی آل دیز ڈیولپمنٹس؟ مطلب ہم ایران کی بات کر رہے ہیں, ہم گلف کی بات کر رہے ہیں, لیکن یہ پھر آگ کے شعلے تو ہم تک ہی آ گئے ہیں, جو کہ آنے تھے لیکن اب آ بھی گئے ہیں. دیکھیں, ایران اگر انسٹیبل ہوتا ہے, ایران میں کوئی سول وار لائک سچویشن پیدا ہوتی ہے یا ایران میں کوئی رجیم چینج ہوتی ہے, پاکستان کے لیے ایک مطلب میک اور بریک سچویشن پاکستان کے لیے بن جائے گی. دیکھیں, اگر سینٹرل اتھارٹی ایران میں ویکن ہوتی ہے اور ایرانی بلوچستان ڈسٹرب ہوتا ہے, تو دیکھیں ہمارا بلوچستان آلریڈی ڈسٹربڈ ہے, انسٹیبل ہے, اور وہاں پر ایک انسرجنسی جاری ہے.
میں آپ کو بتاؤں کہ جب 2021 میں طالبان نے کابل کو ٹیک اوور کیا تو انہوں نے بلوچ ریبلز کو یہ آرڈر دیے کہ وہ افغانستان کی ٹیریٹری کو ویکیٹ کر دیں. بلوچ ریبلز اپنے کیمپس اٹھا کے ایرانی بلوچستان میں لے گئے. جب افغانستان سے لڑائی دوبارہ شروع ہوئی اسلام آباد کی تو بلوچ ریبلز اپنے کیمپ دوبارہ اٹھا کے افغانستان میں لے آئے. اب وہ ایران سے بھی آپریٹ کرتے ہیں اور افغانستان سے بھی آپریٹ کرتے ہیں. آپ ذرا انویزٹ کریں ایسی صورتحال جہاں پہ سینٹرل اتھارٹی وار کی وجہ سے یا رجیم چینج کی وجہ سے ایران میں ویکن ہو جائے اور یہ جو صورتحال بنے کہ یہ جو ایرانی بلوچستان ایک اسٹیجنگ بیس بن جائے پاکستان میں اٹیکس کرنے کے لیے یا پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے, تو کتنی خطرناک صورتحال بن جائے گی. خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ لکھی پڑھی اسٹیٹمنٹ آ کے پڑھ دیتے ہیں, ان کے پاس کوئی تھاٹ پروسیس نہیں ہے, ان کے پاس کوئی ڈیپ اسٹریٹجک تھنکنگ نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ صورتحال, یہ جو ایران پہ حملہ ہے, یہ تقریباً 2-3 ہفتوں سے اینٹیسپیٹ کیا جا رہا تھا, اور آپ کی سول گورنمنٹ نے اپنے آپ کو اسرٹ نہیں کیا. آپ نے افغانستان پہ اٹیک کر دیا اور سم وٹ سملر سچویشن, رجیم چینج والی سچویشن میں آپ اپنے آپ کو لے آئے کہ آپ نے افغانستان میں رجیم چینج کرنی ہے. آپ دیکھیں اگر افغانستان بھی ڈیسٹیبلائز ہو گیا اور ایران بھی ڈیسٹیبلائز ہو گیا رجیم چینج کے آبجیکٹو کو اچیو کرتے ہوئے, تو یہ کہاں سے لے کے عربین سی سے لے کے اور سینٹرل ایشیا کے جو بارڈرز ہیں وہاں تک یہ سارا خطہ ایک بڑی انارکی کے طور پہ ایمرج کرے گا. اور یہ پاکستان کا خطہ یعنی سارا افغانستان کا بارڈر اور سارا ایران کا بارڈر, ہم ایک انسٹیبل اینٹی, پورا ایک بڑا اسپیس ایران اور افغانستان ملا کے ایک بڑا اسپیس انسٹیبل, انارکک اور کیوٹک سچویشن فیس کر رہے ہوں گے. جہاں تک بات یہ میرا یہ انالیسز ہے کہ یہ صورتحال ہم فیس کرنے جا رہے ہیں. یقین کریں پاکستانیوں کو اس وقت دعا کرنی چاہیے کہ ایرانی گورنمنٹ, ایرانی رجیم جو ہے وہ اس کمپین کے اینڈ تک سروائیو کر جائے. اگر سروائیو نہیں کرے گی تو یہاں پر کئی اسٹریٹجک تھنکر یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کا ڈیفیکٹو بارڈر جو ہے وہ بلوچستان تک آ جائے. جہاں تک بات ہے موساد کے پاکستان میں آپریٹ کرنے کے حوالے سے, تو موساد آج سے پاکستان میں آپریٹ نہیں کر رہی, بڑے عرصے سے آپریٹ کر رہی ہے. 1980 سے آپریٹ کر رہی ہے جب امریکن CIA افغان مجاہدین کو سپورٹ کرتی تھی اور سوویت یونین کے خلاف وہ اسلحہ دیتی تھی, فائنانس کرتی تھی اور ٹریننگ دیتی تھی. اس وقت سے موساد یہاں پر آپریٹ کر رہی ہے. اس بات کے قوی امکانات موجود ہیں کہ پاکستانی آفیشل سرکلز میں موساد کی پینٹریشن ہوگی. یہ کوئی انفارمیشن کی بنیاد میں بات نہیں کر رہا میں, لیکن میں یہ آبویس بات ہے کہ موساد جیسی ریسورسفل انٹیلیجنس ایجنسی جو ہے, جو امریکن CIA کے ساتھ, امریکن CIA کے لیے تو پاکستان ماسی ویڑا ہے. ماسی ویڑا سمجھتی ہیں نا آپ تو لاہور سے ہیں, آپ تو ماسی ویڑا, یہ دس از ماسی ویڑا. پاکستان از فار امریکن CIA, پاکستان از ماسی ویڑا, اینڈ تھرو امریکن CIA موساد کے لیے بھی ماسی ویڑا ہی سمجھا جانا چاہیے, کیونکہ موساد میں اور CIA میں کوئی لمبا چوڑا فرق نہیں ہے. مجھے ذرا بتا دیں ماسی ویڑا کیا ہوتا ہے؟ خالہ بیک یارڈ. اچھا آنٹیز بیک یارڈ, نان کا. ٹھیک ہے جی. اچھا, لیٹس موو اوور ٹو حسن. حسن, یورپ میں ہمیں 2 ڈسٹنکٹ ریئیکشنز ملے ہیں. اسپین کے وزیر اعظم پیڈرو سانچیز نے امریکہ اور اسرائیل کی ایران میں فوجی کارروائیوں پر شدید تنقید کی اور کہا کہ مڈل ایسٹ میں یہ جنگ لاکھوں انسانوں اور ان کی زندگیوں کے ساتھ رشین رولٹ کھیلنے کے مترادف ہوگا.
اور اسپین نے کہا کہ وی ول ناٹ بیک امریکہ آن دس. دوسری طرف جرمن چانسلر یہ کہتا ہے کہ ایران میں حکومت کا خاتمہ ایران اور ایرانی عوام کے لیے بہت اچھی خبر ثابت ہوگی. اور sources in Washington, which is not Europe, but Washington is the party involved. Sources in Washington also say کہ اس جنگ کے ختم ہونے کے بعد, because like it or not, people are calling it a jung. اس جنگ کے ختم ہونے کے بعد سب سے پہلے ایبراہم اکارڈز میں سعودی عرب کھل کر سامنے آ جائے گا اور سعودی عرب اسرائیل کی سائڈ لے لے گا. اور یہ اسرائیل کی سب سے بڑی کامیابی اس جنگ کے بعد یہ ہوگی کہ جو گلف کنٹریز جو ابھی ٹیسٹ سپورٹ دیتی ہیں وہ کھل کر اسرائیل کی سپورٹ میں آ جائیں گی. تو ڈرائنگ آن دس کمبینیشن آف ریئیکشنز فرام آل اوور, کیا آپ اس کو اس طریقے سے نہیں گردانیں گے کہ یہ جنگ تو ہے لیکن اس جنگ کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے ورلڈ وار 2 میں ہوا تھا, جس طریقے سے ورلڈ وار 1 میں ہوا تھا اور جس طریقے سے کولڈ وار میں بھی ہوا تھا, کہ یہ ملٹیپل کیمپس بن گئے ہیں جو جنہوں نے پرانی جو ڈیوائڈ لائنز تھی, جیسے when it comes to Europe, ہم ہمیشہ یورپ کو ایک آئیڈینٹی کے طور پر دیکھتے ہیں, اس ایک آئیڈینٹی کے اندر بھی انہوں نے کریکس کر دیے ہیں. اسی طریقے سے OIC کے ممبر اسٹیٹس کے بھی ریئیکشن میں ہم یہ بات کتنے دیر تک وہ ریئیکشن ایک رہے گا, ابھی بھی ریئیکشن ایک نہیں ہے, اس کے اندر بھی کریکس آ گئے ہیں. Don't you think that this is building a new world order? That is what my question is. دیکھیں, میں تو اس میں کچھ نہیں ایڈ کر سکتا. آپ نے اپنے سوال کا جو ہے بیسیکلی خود ہی جواب دے دیا ہے. بالکل صحیح جواب دیا ہے. ایک نیا ورلڈ آرڈر بن رہا ہے, مگر جو ہے میں اس پہ صرف یہ ایڈ کر سکتا ہوں دورے اکرم صاحبہ کہ یہ ورلڈ آرڈر فلوئڈ ہے اور فلکس میں ہے اس وقت. صرف میں یہ کہہ سکتا ہوں اس پہ کہ جو ہے جو ڈیوائڈنگ لائنز ہیں اور جو کولیبریشن والی لائنز ہیں نا, وہ اس وقت کلیئر نہیں ہیں اتنے. اور آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ یورپ میں ڈویژنز ہیں, لیکن سوسائٹیز میں ڈویژنز بھی ہیں نا. انٹرنلی بھی جو ہے سوسائٹیز جو ہے اس طرح یونائٹڈ نہیں ہے جس طرح ہم نے پاس میں دیکھا تھا. مطلب جو ہے دیکھیں, جب عراق وار فار انسٹنس ہو رہا تھا تو پروٹیسٹ موومنٹس بہت بڑی ہوئی اس جنگ کے خلاف, لیکن پھر بھی جو ہے امریکن عوام جو ہے تقریباً جو ہے 70% اس جنگ کے حق میں تھی. اس وقت جو ہے تقریباً 18 سے 25% جو ہے سپورٹ ہے. بہت ساری ڈیوائڈنگ لائنز جو پہلے جہاں پہ جو ہے یونیفارمٹی تھی یا کنسنسس تھی, وہ ویسے ہی ٹوٹ رہی ہیں. ٹھیک ہے, ہماری جو جنریشن ہے, مطلب میری جو جنریشن ہے, ملینیل جنریشن ویسٹ میں, وہ جو ہے اسرائیل کی طرف اس طرح جو ہے ان کا رجحان نہیں ہے جس طرح پہلے تھا. اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ والا فیڈ بیک جو ہے آپ کو ان کی سوسائٹیز میں بھی نظر آتا ہے. مطلب جو ہے آئرلینڈ کو آپ دیکھ لیں, اسپین کو دیکھ لیں, یہ ملک ہیں جنہوں نے تھوڑا اپنا جو ہے مطلب پبلک اوپینین کو ریفلیکٹ کرنا ہوتا ہے. اور کیونکہ اسرائیل کی طرف جو ہے ان کا اس طرح رجحان نہیں ہے, تو جو ہے وہ فریکچرز بننے شروع ہو رہے ہیں. رہی بات آپ کی گلف پہ جو آپ جو ہے سوال کر رہی ہیں, سو جو الائنمنٹس ہیں نا, میں آپ کو یہ کہنے کی مطلب سمری میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو جیو پولیٹیکل الائنمنٹس ہیں وہ فلکس میں ہیں, لیکن یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ انٹرنلی یہ ملک سارے جو ہے فلکس میں ہیں. ٹھیک ہے, تو اس لیے جو ہے اتنا کوئی خاص کلیئر نہیں ہے کہ کس طرف جو ہے لوگ جو ہے وہ ہوں گے, اپنا سیٹل ڈاؤن کریں گے, اگر سیٹل ڈاؤن کریں گے بھی یا نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, مطلب اس وقت ہم جو ہے دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے جو ہے اچھے روابط ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ, لیکن میرے خیال میں لانگ ٹرم US آبجیکٹیوز تو جو ہے اینٹی پاکستان ہے. ٹھیک ہے, ایک اس وقت جو ہے جو ٹرمپ وائٹ ہاؤس ہے اس کی تھوڑی سی قربت ہے ہماری اسٹیٹ کے ساتھ, لیکن جو ہے جب ٹرمپ چلا جائے گا تو میرے خیال میں جو ہے کیا وہ واپس جا کے اسٹیٹس کو کی طرف سیٹل ہو جائے گا, کیا جو ہے مطلب امریکہ پھر جو ہے انڈیا کی طرف آ جائے گا, سوال ہے نا. تو اس لیے میرے خیال میں جو ہے اس پہ انالیسس دینا میرے لیے مشکل ہے, کیونکہ مجھے خود نہیں سمجھ آ رہی کہ جو ہے اس وقت جو ہے کہاں پہ ڈسٹ سیٹل کرے گا. تو آئی ایم سوری اگر جو ہے یہ اتنا کوئی جو ہے کلیئر کٹ جواب نہیں ہے, لیکن میری اپنی خود اس پہ جو ہے اسٹریٹجک کنفیوژن ہے. کٹنگ بیک آن مائی اون کامنٹری, میں کوشش کروں گی میں سوال کا جواب نہ دوں. عمر خان صاحب, میرا سوال آپ سے یہ ہے, ون آف یو مینشن کہ انڈیا کے اپنے اندر کرٹیسزم, انڈیا کے اپنے اندر سے نیو دہلی پہ کرٹیسزم اٹھ رہا ہے کہ کس طریقے سے انڈیا نے, حالانکہ انڈیا کی اتنی الائنس تھی ایران کے ساتھ, اور تب بھی انڈیا نے ایران کو چھوڑ کر اپنی نئی بڈنگ الائنس جو کہ مدر شپ اور فادر شپ ہے اسی کے مصداق اسرائیل کا اوپنلی سائڈ کیا ہے.
I think it is Sonia Gandhi जिन्होंने एक बड़ा detailed opinion article लिखा है. I don't remember the exact newspaper Indian Express. name. इंडियन एक्सप्रेस में, जिसमें उन्होंने बार बार ये हाईलाइट किया है कि ईरान ने किन किन इंस्टेंसेस पर पाकिस्तान के खिलाफ जाकर इंडियन कॉज को सपोर्ट किया था, स्पेशली एंड मोस्ट प्रोनाउंसली इन द फॉर्म ऑन द वेन्यू ऑफ कश्मीर, ऑन द एवेन्यू ऑफ कश्मीर. कश्मीर के ऊपर ईरान ने इंडियन कॉज को सपोर्ट किया था, डिफेंड किया था, इंटरनेशनलाइज होने से रोका था. अब एक तरफ ये बात है, दूसरी तरफ बात ये है कि हमारे पाकिस्तान में हमारे अपने अंदर कुछ सर्कल्स ऐसे हैं जो बार बार ये पॉइंट आउट कर रहे हैं कि अभी हाल ही में होने वाली पाकिस्तान इंडिया जंग के अंदर ईरान ने बिल्कुल भी इंडिया को अपोज नहीं किया था और पाकिस्तान को की साइड नहीं ली थी. तो एक ऐसा मुल्क हमारे साथ है जिसको ह्यूमैनिटेरियनली अगर हम देखें तो हम वॉर के अगेंस्ट हैं ऑफ कोर्स, लेकिन अगर आप डिप्लोमेटिकली बात की जाए तो फिर वो पाकिस्तान के साथ तो कभी भी नहीं था. तो ये पॉलिसी मेकर्स ये समझाना चाह रहे हैं अवाम को फ्रॉम द लुक्स ऑफ इट कि वी हैव टू रिमेन न्यूट्रल, लेकिन अवाम क्या ये बात समझेगी कि वी हैव टू रिमेन न्यूट्रल, स्पेशली कंसिडरिंग द शिया पॉपुलेशन एंड देयर सेंटिमेंट्स? दुर अकरम, ये जो है ना, बिल्कुल 5-6 साल से अगर आप देखें ना, इंडियन फॉरेन पॉलिसी जो है वो एक बहुत ज्यादा एक सेटबैक्स उसको सामना हुआ है, विद सेटबैक्स मुसलसल. आप रीजन में देखें, ईरान की आप बात कर रहे हैं ना, ईरान जो है तो कई हवालों से हिंदुस्तान के साथ, भारत के साथ वो जो है तो कनेक्टेड है. लाइक ब्रिक्स एक ये उसका हो गया एक मेन फोरम जो कि है, बोथ आर ब्रिक्स बिसाइड्स, और चाइना, रशिया, ब्राजील जो भी और मेंबर्स हैं, और उनका अब आ भी रही है एक कॉन्फ्रेंस जो है, तो उसमें ये क्या वो मुंह दिखाएगा. सेकेंडली ये आप देखिए अभी ये विजिट, ये इस तरह का विजिट मुझे लग रहा है ना जैसे कि इमरान खान रशिया गया था और उसके बाद एक धमी यूक्रेन पे, द नेक्स्ट डे रशिया अटैक्ड यूक्रेन. तो इस तरह ऐसी एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन और वो एक होती है. वाजपेयी इंडियन प्राइम मिनिस्टर के बारे में एक वो है कि वो था कि वे इसी तरह के सिचुएशन से जब उनका वो सामना हुआ था ना, तो ही हैड कैंसल्ड हिज विजिट टू वन ऑफ द कंट्रीज. कुछ था पुराना, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, लेकिन इट वाज अ बड़ा एक वो था, वाकया था. तो ये जो इनका प्राइम मिनिस्टर है, ये तो हग्स और किसेस के अलावा जो है तो अजीब सा रहा है, भी लगता भी कुछ अजीब सा है कि हर एक को वो गले लगा लेता है और पता नहीं किस तरीके से वो मिलता है. फिर साथ में ये जो है ना, ईरान के साथ और भी बड़ी चाबहार का एक कितना बड़ा एक इन्वेस्टमेंट, चाबहार पोर्ट, बहुत ज्यादा सपोर्ट, और वहां से तो ये तो इसके बारे में हम तो कहते भी है, बट देयर इज आल्सो दिस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी दैट कुलभूषण यादव वो तो ईरान से पकड़ा गया था और यहाँ पे ले गए थे. ये एक बहुत एक आर्गुमेंट है, और हम कहते हैं कि नहीं, ये बलूचिस्तान आया था और यहाँ से हमने पकड़ा था, लेकिन ईरान जो था ना, बड़ा एक की रोल अगेंस्ट पाकिस्तान उसमें उसका रहा है. लेकिन एट द सेम टाइम ये जो आप कह रही है ना कि पाकिस्तान और इंडिया के वॉर में तो बहुत ज्यादा ईरान का, देखिए पाकिस्तान का भी मैं बता दूं, पाकिस्तान में ये जो खामनाई और ईरान के मतलब ये जो है तो दिस इज एक पॉपुलर सिंपैथी है विद ईरान. पूरे लोग उसके साथ, और गवर्नमेंट के लिए काफी इट इज वेरी चैलेंजिंग, क्योंकि इनके स्ट्रेटेजिक टाइज है विद द यूनाइटेड स्टेट्स. एट द सेम टाइम इकोनॉमिक, लेबर, ये सारा सब कुछ जो है ना हमारा गल्फ के साथ है. फिर ये जो डिफेंस और ये जो है डील्स वगैरह इनके जो हुए पार्टनरशिप्स, तो ये अपनी जगह पे एक है इशू. तो पाकिस्तान के लिए भी बहुत बड़ा एक इशू है, लेकिन किस तरह बैलेंस करेंगे. बिस्मार्क चाहिए इस टाइम में, जो था 1870 में जिसने जर्मनी को यूनिफाई किया था, और आईआर का वो है. तो उमर फारूक साहब को पता होगा कि बिस्मार्क क्या कैलिबर के वो डिप्लोमेट थे, बल्कि डिप्लोमेसी के फादर थे. तो ये बड़े टाइट, और यू विल हैव टू वॉक ऑन अ वेरी टाइट रोप, बड़ी एक अजीब सी एक सिचुएशन. और ये बात तो बिल्कुल सही है. वो यहाँ पे देखें, चाइनीज फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट. वो है उस तरह की डिप्लोमेसी नहीं है जो कि प्रोएक्टिव
قسم کی ڈپلومسی وہ نہیں کر رہے اور نہ اس پہ بلیو کرتے ہیں. بہت زیادہ کانفیڈینشیل کام کوائٹ اور طریقے سے ان کے وہ ہوتے ہیں. لیکن سب سے بڑا اسٹریٹ آف ہارمز میں اگر ہوتا ہے تو سب سے بڑا جو اس کا ہوگا وکٹم تو وہ چائنا ہوگا اگر کچھ ادھر ہوتا ہے. یہ باقی بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو اس کا جو یہ سی پیک ہے گوادر تک جو بلوچستان سے گزر رہا ہے تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اٹ از اے ہیڈ ایک فار دا یو ایس, فار اسرائیل اینڈ ابو آل فار انڈیا. یہ جب سے سی پیک اناؤنس ہوا ہے نا آج تک جتنا کام انڈین میڈیا نے, انڈین گورنمنٹ نے اور جتنا اس کو مانیٹر کیا ہے اور جتنا سب کچھ ان کے لیے جو اٹس سچ اے بگ میٹر آف کنسرن فار انڈین اتھارٹیز کہ ان بہت بڑا ایک ایشو ہے ایز ویل ایز فار دا امیریکنز. تو چائنیز بالکل دے انڈرسٹینڈ اٹ کہ یہ کیا وہ ہو رہا ہے. تو اگر بلوچستان میں یہ سیستان میں آ کے اگر یہاں پہ موسد کے اور اسرائیل بیٹھ جائے ساتھ میں ہمارے آلریڈی ڈسٹربڈ بلوچستان ہے اور بوتھ سائڈز آف دا بارڈر وہ جو ہے تو جس طرح کہ ہمارا یہاں پاکستان میں خیبر ایجنسی میں شنواری ٹرائبز بوتھ سائڈز آف دا بارڈر وہ رہتے ہیں اکراس ننگرہار لڈی کوتل سے اس طرف بھی اور اس طرف بھی پورے اور ہے دیر فیملیز ہے جو کہ ان کے انٹر میرجز اور یہ پورا بارڈر جو ہے نا ڈیورنڈ لینڈ اس پہ یہ چکر چل رہا ہے. تو وہ ہے. اور سیکنڈلی میں آپ کی اس بات کے وہ بتا دوں then I'll forget it کہ انڈیا کا جو تھا نا ادھر بھی اس طرح کا تھا کہ پاپولر سمپتھی جو ایران میں تھی نا تو وہ پاکستان کے ساتھ تھی. اینڈ ایرانین فارن منسٹر, ایرانین اتھارٹیز اور وہ جو تھا تو انہوں نے کہا بھی تھا they had offered their good offices to resolve the crisis. اور بہت زیادہ ایک خوفناک قسم کا ریئیکشن آیا تھا فرام انڈین میڈیا اور بہت ایران کو گالی گلوچ انہوں نے نکالی تھی جو کہ then the authorities and the foreign office had to apologize اور جو بھی ہوتا ہے ڈپلومیٹک طریقے سے. جی بہت اسٹرانگ پروٹیسٹ ایران نے رجسٹر کیا تھا, بالکل ایسے ہی ہے. تو وہ اس طرح کا تو یہ نہیں ہے. تو پاکستان کے لیے بھی ہے پاپولر سمپتھی ود ایران, close strategic ties with the US. اور یہ میں I agree کہ ٹھیک ہے یہ تو ٹرمپ صاحب جو ہے تو سولو وہ کر رہے ہیں. We don't know کہ کیا ہوگا کل یہ چلا جائے گا تو پھر نیکسٹ جو یوز گورنمنٹ ہوگی یا ڈیموکریٹس آئیں گے ان کے ساتھ تو ایسی پاکستان کا کوئی بڑا اچھا یہ ایک ایکسپیرینس نہیں رہا ہے تو کس طرح یہ کریں گے. بٹ پاکستان کے لیے بڑا ضروری ہے ٹو بیلنس یہ جو تینوں چیزیں ہیں نا ساتھ میں گلف کو بھی آپ وہ نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے تو سارے ریمیٹنسز ابھی وہاں سے آ رہے ہیں. پورا پاکستانی ڈائسپورا جو ہے تو اٹ اسپریڈ اکراس گلف اسٹیٹس, بہت زیادہ لوگ وہاں پر ہے کام کر رہے ہیں مزدوری کر رہے ہیں. تو یہ اکنامک اور یہ لیبر اور یہ جو ہے تو سارا اسٹریٹجک اور یہ جو ہے تو دس پاپولر سمپتھی یہ ساری چیزوں کو آپ نے مل کے یہ چلانا ہوگا کیونکہ اچھا ڈپلومیٹ اس کے لیے چاہیے میرا خیال فل ٹائم کیریئر ڈپلومیٹ ہونا چاہیے کوئی فارن منسٹر. یہ تو جو ہے تو مجھے تو آئی ڈونٹ ایکسپیکٹ اینی تھنگ بگ کیونکہ یہ ہمارا ابھی رہا کیا رول ہے یہ پاکستانی اتھارٹیز کا, ہم نے کیا کچھ نہیں کیا. آپ دیکھیں یہ جو ہے بورڈ آف پیس تو ٹھیک ہے اسٹریٹجک انٹرسٹ ہے ہمارے کریں گے اس کو جسٹیفائی آپ وہ کریں لیکن سلوٹ تو آپ نہ کریں نا. وہ تو یہ تو چیزیں اس طرح کی ہوتی ہیں کہ بڑے کیئرفلی یہ آپ میچور ہونا چاہیے تھوڑا بہت ذرا سمجھ پولیٹیشن اسٹیٹسمین شپ دکھانی چاہیے. یہ تو نہیں ہے کہ ہم یہ تو بالکل دس تو embarrassing for the nation. یہ But flattery is also a form of foreign policy. ایسی بات تو نہیں ہے, فلیٹری بھی ایک ڈپلومسی کی ٹرک تو ہے, ایسے تو نہیں آپ کہہ سکتے کہ وہ نہیں ہے. دیکھیں دریا اکرم صاحبہ یہاں پہ میں جو ہے اگر پینلسٹ سے جو ہے ایک سوال پوچھ لوں اگر آپ کی اجازت ہو. میں نے یہ پوچھا کہ اگر بوٹس آن دا گراؤنڈ مطلب جو ہے یو ایس بوٹس آن دا گراؤنڈ کی سچویشن آ گئی ایران میں تو جو یہ پاکستان یو ایس ریپروشمو ہیں اور جو ہماری گورنمنٹ کے جو ہے تعلقات ہیں ٹرمپ کے ساتھ وہ جو ہے پریشرائز کریں گے پاکستان کو کہ آپ بھی ملیٹریلی انوالو ہوں اور پاکستان کس طرح نکلے گا اگر وہ کریں. یہ دو میرے جو ہے پہلو ہیں سوال. میں اگر اس کا جواب دینے کی کوشش کروں جی آپ کی ضرور پلیز دیکھیں پاکستانی جو سیکورٹی آپریٹرز ہیں انہوں نے ایک بات بار بار ایک پوائنٹ پہ نا وہ بالکل انسسٹ کرتے ہیں, بالکل پکے ہو جاتے ہیں. یعنی جب سارے کے سارے امریکنز کے ساتھ بہت تھک ہیں,
military establishment, intelligence services, they are very thick with Americans. Lekin when it comes to national security, core national security issues, interest, وہ کسی کی نہیں سنتے. جیسے کہ آپ نے نیوکلیر پروگرام پہ کسی کی نہیں سنی. یہ جو بوٹس آن گراؤنڈ ہے نا, یا رجیم چینج ہے ایران میں, یا ایران میں سول وار کا مسئلہ ہے, یہ پاکستان کے کور سیکورٹی انٹرسٹ کو ڈائریکٹلی ہٹ کرے گا. شہباز شریف اینڈ ہز کمپنی جو بھی خوشامد فلیٹری کو فورن پالیسی بناتے رہیں, میرا خیال ہے جو کور ہے نا پاکستان کی سیکورٹی آپریٹر, ان کو سمجھ آ جائے گی کہ یہاں سے ہم نے بریک کرنا ہے امریکنز کے ساتھ. ہمارا اور امریکنز کے رستے جدا ہیں یہاں سے. رجیم چینج کا مطلب ہے ہمارے اور امریکنز کے رستے جدا ہیں. اللہ کرے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ جو ہے نا, یہ بھی میں تو کئی چیزوں میں I appreciate the way Pakistan had managed and played its role, اور بڑا کس طریقے کے ساتھ بیلنس اس کو رکھا. جتنی کہ پریشر تھی مشرف ٹائم میں آئی تھی پریزیڈنٹ مشرف, اور آر یو ود اس اور اگینسٹ اس کے بعد جو قصہ ہمارا شروع ہے, اتنے طریقے سے اور اتنا ٹیکنیکلی اور ود سوفسٹیکیشن اس کو بیلنس کیا تھا. میرے خیال میں وہ جتنا چیلنجنگ تھا نا, یہ افغانستان میں آپ کو عجیب, لیکن بہت زیادہ بڑی کینلی انہوں نے ان چیزوں پہ نظر رکھی ہوئی تھی. they were keen to monitoring, اور وہ بڑا, ورنہ یہ جتنے بھی, یہ تو جلال آباد سے لے کے اب نارتھ سے لے کے ساؤتھ تک ساری بھی جو ہے تو 7-8 ان کے کانسلیٹ وہ آپریٹ کرتے تھے. اور جو کہ پریویس رجیم تھی اشرف غنی اور اس سے پہلے حامد کرزئی کی, اور وہ آ کے تو بہت زیادہ دیور اینٹی پاکستان, بہت زیادہ اینٹی پاکستان سینٹیمنٹس بڑی اسٹرانگ تھی وہاں پر. انڈیا کا کافی ابھی بھی ہے, ابھی بھی بیٹ شیٹ سے لے کے اور بہت کچھ ان کو وہ دے رہے تھے. اگر if you just travel across along the Durand line across the border افغانستان سائڈ پہ, تو جتنی بھی یہ روڈ ہے یہ انڈیا نے بنائے ہیں, اور تقریباً جتنی بھی گھر ہیں ہر ایک گھر کو سولر سپلائی اور پورا وہ سسٹم تو پارلیمنٹ سے لے کے سارا تو بڑا کچھ انہوں نے کیا ہے. لیکن ڈسپائٹ دیٹ they were not trusting طالبان, اور طالبان کو بالکل پاکستان کے ساتھ وہ بڑا ایک کلب کیا ہوا تھا. ہم نے بڑے طریقے سے اس کو مینج کیا تھا. یہ تو جو تھے نا یہ حقانی کی, اور نارتھ وزیرستان میں گھر تھے, زمینیں تھی, مارکیٹس تھی, اور بھی بہت لوگ کے کوئٹہ میں, پشاور میں, حیات آباد میں, جگہ جگہ پہ. تو ہم نے بڑے طریقے سے, اور وہ دیٹ واز نیڈ آف دا آر, وہ تو تھا ریکوائرمنٹ تھی, کیونکہ آپ رسک نہیں لے سکتے تھے نا اتنا, اور بیلنس کر کے کس طریقے سے امریکن یہاں سے نکل گئے. ابھی یہ جو چل رہا ہے نا, تو اس کو تھوڑا سا ذرا ڈپلومیٹکلی اور طریقے سے, اور اس کو جو ہے تو یہ ریزالو ہونا چاہیے. اتنی بات آگے نہیں بڑھنی چاہیے کہ پھر اس پہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ ہم ایک چھوٹی سی انٹروینشن میں, مائی بیٹری از گوئنگ فلیٹ. اگر آپ نے Exactly. My last question to Dr. Shahid, اور پھر اس کے بعد ہمیں بھی ریپ اپ کرنا ہے. ہم ہر دفعہ یہ کہتے ہیں کہ ہم 40 minutes to 50 minutes کی conversation ہی رکھیں گے, لیکن all of us like to speak, I guess, and I love to talk. میں بھی آپ لوگوں سے بات کرتی رہتی ہوں, تو اس لیے, and I say this every single time کہ we've barely scratched the surface. There's a lot that still needs to be discussed when it comes to Iran. There's a lot that still needs to be discussed when it comes to American offensive. There's a lot that still needs to be discussed on the future of Israeli intelligence when it comes to successor of Khamenei. صرف میرا آخری سوال ہے ڈاکٹر شاہد آپ سے, وہ یہ ہے کہ ایران کی جو لیٹسٹ اسٹیٹمنٹ آئی ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل نے اگر بیروت میں ایرانی سفارت خانے پر حملہ کیا تو ایران پوری دنیا میں اسرائیلی سفارت خانوں کو نشانہ بنائے گا. تو کیا یہ جو ریٹیلیٹری سٹیپس ہیں جس کے اندر اب ایران ڈپلومیٹک کمیونٹی کو بھی کہہ رہا ہے کہ میں ٹارگٹ کروں گا, اسٹرائک کروں گا, تو یہاں سے تو پھر ایسے لگ رہا ہے کہ یہ تو ہم ٹورڈز دا ایج آف اے کلف جا رہے ہیں, مطلب یہ تو ٹو دا پوائنٹ آف نو ریٹرن ہو رہا ہے. تو کیا ان حالات میں, ان ڈیولپمنٹس کی نظر میں, کیا نارملسی کی طرف ہم واپس آ سکتے ہیں, یا پھر things are just gonna get worse with every passing day? سوری, آپ کی سوال جو بالکل سٹارٹ والا اس کی مجھے تھوڑی سی میں سن نہیں سکا.
اسٹارٹ I'm میں جو ہم sorry. نے بتایا. ایران کی جانب سے اسرائیل کو خبردار یہ کیا گیا ہے کہ اگر اسرائیل بیروت میں ایرانی سفارت خانے پر حملہ کرتا ہے تو ایران پوری دنیا میں پھیلے ہوئے اسرائیلی سفارت خانوں پر حملہ کرے گا اور نشانہ بنائے گا. اور ایران یہ کہتا ہے کہ اسرائیلی حملوں کے باوجود ایران نے اب تک کسی بھی ملک میں اسرائیل کے سفارت خانے کو نشانہ نہیں بنایا، لیکن اسرائیل ہمارے اس احترام کو، ہماری اس رسپیکٹ کو اور سیپریشن آف ڈپلومیٹک کمیونٹی فرام وٹ ایور از ہیپننگ آن دا گراؤنڈ کا فائدہ نہ اٹھائے. تو اگر ایران یہ بھی کر دیتا ہے، اف ایران اسٹرائکس اینی آف دا اسرائیلی ایمبیسیز مے اٹ بی ویئر ایور، تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ تو پھر آل گنز بلیزنگ والی بات ہو جائے گی؟ دیکھیں جنگ تو آلریڈی شروع ہے، اور وہ جو آپ بتا رہی ہے جنگ میں تو سب کچھ پاسبل ہے. جس طرح انہوں نے قطر میں اسٹرائکس کیے، اور جگہوں پہ اسٹرائکس کیے، تو یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ جہاں اس کو اسرائیلی اس کی بھی پاسبلٹی ہے. جنگ میں نتھنگ کین بی کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بات جو آپ نے جو مجھے لگ رہی ہے کہ جو ابھی سچویشن ہے، مجھے لگ رہا ایسا رہا ہے کہ اس میں انٹرونشن ہوگی اور یہ کسی طریقے سے سیز فائر کی طرف آ جائے گی. مجھے لگ رہا ہے ایسا، کیونکہ مجھے ایسا نہیں لگتا کہ جس طرح آپ نے بتایا کہ کسی کلف کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ بالکل جس طرح آپ نے پہلے بھی بتایا تھا ورلڈ وار کی طرف نا، تو مجھے وہ سچویشن نہیں لگ رہی. ٹھیک ہے نا. اور جب آپ دیکھیں ایک دوسری بات ابھی باتوں میں ایڈ بھی کرنا چاہ رہا تھا، ایک دوست نے آپ نے بات کی ہے اس کی پاکستان کے بارے میں، کہ دیکھیں پاکستان میں کرٹیسزم ہو رہی ہوتی ہے کہ یو ایس کی طرف ٹلٹ ہے اس کا ہمیشہ، اور ہمیشہ انہوں نے جو ہے نا یو ایس کو ماسٹر سمجھا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ پاکستان کی مجبوری ہے نا، انٹرنیشنل پالیٹکس میں ڈپلومیسی چلتی ہے. آپ اس سے اندازہ کریں کہ ایران آلریڈی ایگزسٹڈ آن دا میپ آف دا ورلڈ ایون بیفور پاکستان کیم ٹو بی. لیکن ایران کے بعد نیوکلیئر کیپیبلٹی نہیں ہے اور پاکستان کے پاس ہے. یہ ایک اچیومنٹ ہے نا. دیکھیں وہ اگر ڈپلومیسی تو کرنی پڑتی ہے، کیوں ہے ایران نے زیادہ توجہ جو ہے نا پراکسیز پر اس پہ دی، اور پاکستان بعد میں وہ کیم انٹو بینگ آفٹر ایران. لیکن اس کے بعد جو ہے وہ آئی نیوکلیئر کیپیبلٹی بھی آئی، اور تو اس کی وجہ یہی ہے کہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ انٹرنیشنل اس میں یہی ڈپلومیسی چلتی ہے. ابھی دوست بات کر رہے تھے نا اس میں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو سچویشن ہے ہرمز کی وجہ سے، اور یہ جو آپ نئے اور اس کی وجہ سے جو سچویشن چل رہی ہے، مجھے لگتا ہے ایسا ہے کہ ان دا نیکسٹ فیو ڈیز میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی سیز فائر یا کوئی درمیان میں، کیونکہ اس وقت حالات ایسے ہیں کہ ان کا جو لیڈر ہے، سپریم لیڈر، وہ ٹارگٹ ہو گیا بیچ میں. تو اس لیے دیر از سم کنفیوژن ان ایران، اینڈ آلسو وہ اس پوزیشن میں شاید نہیں بھی ہیں کہ وہ اس وقت جو ہے وہ اس کو ہارڈ کر لیں. ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ بیکاز گلف اسٹیٹس، ایون ویسٹرن کنٹریز، اور تمام دنیا جو ہے نا یہ اکنامک شاک ویوز سے افیکٹ ہو رہی ہے جہاں ہرمز کے اس سے اینگل سے. تو مجھے لگتا ہے کہ ایسا نہیں لگتا کہ ہاں یہ پاسبل ہے. جنگ میں پاسبلٹی ہے بھی کہ جس طرح انہوں نے اسٹرائکس کیے ایران والوں نے، تو ہو سکتا ہے کہ اور بھی ان کو جو بھی جہاں پر آئے گا تو ڈیفینیٹلی کرے گا. اگر اس کو ایران کے سفارت خانے کو کیا تو وہ بھی کریں گے. یہ تو ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب کے اس میں ہیں، اور لگتا ہے ایسے ہے کہ چونکہ میں نے بتایا نا کہ چائنا یا رشیا یا بگ پاورز they don't seem to militarily intervene in this issue at the moment. تو چونکہ ہاں، اور دوسری بات یہ ہے کہ بوٹس آن دا گراؤنڈ کی بات ہوئی ہے، تو ہاں یہ پاسبل ہے کہ اگر امریکہ اپنی فوج اتار دے تب پاسبلٹی ہے کہ ایران کی، حالانکہ ایران کے تو اگر آپ دیکھیں ہسٹری میں 20ویں صدی کے آغاز سے اٹ واز این ایلائی آف دا یو ایس اسٹارٹ میں. یہ تو پھر جب آئل ڈسکور ہوا وہاں پہ تو اس کے بعد سے انہوں کے آپس میں. Dr. Saab, the US Washington has already ruled out boots on ground کا یہ جو آپشن ہے نا. اور پھر boots on ground اس لیے مشکل ہے کہ they don't have عبدالرشید دوستم، وہ جو ہے تو احمد شاہ مسعود تو خیر نہیں تھے، لیکن his followers, his son, his brother، اور یہ یونس قانونی اور یہ جو حاجی قدیر ٹائپ، اور جو افغانستان میں بہت زیادہ تھے نا، یہ عبدالحق اور سارے جو تھے نا عبدالرب رسول سیاف وغیرہ، یہ وہ لوٹ نہیں ہے. وہ تو یہ تو سارے جو تھے اینٹی طالبان تھے اور بہت زیادہ فیسیلیٹیٹرز نہیں ہیں. رائٹ، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. آئی ڈونٹ تھنک آئی نیڈ ٹو ریپ اپ دا ڈسکشن. مجھے لگتا ہے شاہد صاحب نے میرا کام آسان کر دیا ہے، اور آپ نے پورا ریکیپ دے دیا ہے کہ اباؤٹ what is happening, what will happen,
what people sitting in Pakistan fear can happen. So I can only hope that by the next time we meet, situation बहुत different होगी और situation towards peace होगी. Umar Farooq साहब, did you want to add something to it? नहीं, मेरा ख्याल है खासा हमने डिस्कशन कर ली. अब नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे इंशाल्लाह तो दोबारा और डिस्कशन हो जाएगी. Perfect. Thank you so much, everyone. Stay tuned for more updates.